اسمائک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اوکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ اپنے سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجیے، آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا۔ دوران نشست اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ بارہا سوال بھیجنے کے باوجود بھی آپ کا سوال شامل نہیں کیا جا رہا تو آپ واٹس ایپ نمبر آپ کے اسکرین کے دائیں جانب آ رہا ہوگا، آپ اس پر اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ پیج ان باکس کی سہولت آپ کے پاس موجود ہے، آپ وہاں اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ آپ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سوالات علامہ صاحب تک پہنچائیں۔ اور جی ایک اور بات کہ اگر دوران نشست اگر رابطہ منقطع ہو جائے تو ممکنہ طور پر اس کی وجہ یہ ہوگی کہ شہر کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ وقفے سے مسلسل جاری ہے، تو اگر ایسا ہوتا ہے تو آواز تو آتی رہتی ہے لیکن ویڈیو کا سلسلہ اس میں کچھ تعطل آئے گا، لیکن اس کے بعد چند ہی منٹوں میں وہ بھی بحال ہو جائے گی۔ آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، بس آڈیو تو آتی رہے گی، آپ سوالات اور اس کے جوابات سماعت کرتے رہیے گا۔ اسی دوران ہماری ٹیم ویڈیو کا مسئلہ بھی حل کر دے گی چند ہی منٹوں میں، اور ویڈیو بھی بحال ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آج کا پہلا سوال اسلام آباد سے سدرا شفقت صاحبہ کا، وہ پوچھتی ہیں کہ والدین اور شوہر اگر شرعی پردہ پسند نہ کریں اور لڑکی پھر بھی کرتی ہو تو کیا یہ والدین اور شوہر کی نافرمانی کہلائے گی؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حکم، کمانڈ، آرڈر اللہ تعالیٰ کا ہو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو تو یاد رہے اس کی نافرمانی گناہ ہوتی ہے۔ جو عمل نہیں کرے گا وہ گناہ گار ہوگا، جو انکار کرے گا وہ اپنے ایمان کو ضائع کرے گا۔ عورت کے لفظی معنی لغت میں دیکھیں تو چھپانے کی چیز۔ آج اشتہار بن گئی ہے، چند سکوں کے لیے وہ اپنے جسم کی نمائش تک کر دیتی ہے، اور لوگ ایک طرف تو حقوق نسواں، عورتوں کے حقوق، ان کے رائٹس کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف ان سے اچھی طرح کھیلتے ہیں۔ اشتہاروں میں لگائیں گے انہیں جہاں چاہیں گے، اور عورت اس کے لیے تیار بھی ہو جاتی ہے۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا۔ پردے کا حکم عورت کی حفاظت کے لیے ہے کہ اس کی طرف میلی نظریں نہ اٹھیں، مگر وہی عورت اگر خود اپنی نمائش کرے گی تو پھر اس کو شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ شوہر ہو یا والدین ہوں، اگر وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام میں دخل اندازی کریں گے تو ان کو پتہ نہیں کہ وہ کتنے بڑے مجرم بن جائیں گے۔
بیوی ہے اپنا گھر بچانے کے لیے، نکاح میں رہنے کے لیے شوہر کی ایسی بات کو اگر وہ مان لیتی ہے تو اس میں اگر اس کی رضا نہیں ہے بلکہ اس پہ جبر ہے، اس کو فورسبلی کیا جا رہا ہے، تو وہ ناپسند کرتے ہوئے اگر نہیں کرتی صرف اس لیے کہ شوہر کہیں نکاح سے نہ نکال دے تو وہ مجبور کہلائے گی، لیکن وہ کوشش کرے کہ شوہر کو بھی سمجھائے تاکہ وہ درست ہو جائے، اور اگر کچھ عرصے کے لیے اس سے نافرمانی ہوئی ہے وہ اس پہ توبہ کرے۔ لیکن جو خود سے کرواتے ہیں، ہم کربلا کا بیان کرتے ہیں کہ نواسہ رسول فخر کونین سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ان کی بہنوں، بیٹیوں، بیویوں کے سروں سے چادریں کھینچی گئیں۔ کتنا ہم کو یہ ظلم لگتا ہے اور ہم اس پر کتنے غصے میں آتے ہیں۔ آج کی خواتین کے سروں سے چادر کس نے کھینچی ہے؟ کون سا یزید ہے؟ باپ ہے، بھائی ہے، شوہر ہے، بیٹا ہے، یا آپ کے اپنے، یا وہ خود؟ تو سوچنا چاہیے۔ بہرحال ہم کسی نافرمانی کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں کسی کا کہنا بھی نہیں مانا جاتا۔ مگر میں نے بات بتا دی کہ بیوی پر اگر طلاق کی تلوار لٹکا دی جائے کہ اگر نہیں کہو گی، نہیں مانو گی تو تمہیں فارغ کر دیا جائے گا، تو اس میں اگر وہ شوہر کی وقتی طور پر اطاعت کرتی ہے لیکن اس کی اپنی طبیعت اس پہ راضی نہ ہو، بالکراہت، یعنی کراہت کے ساتھ، ڈس لائک کرتے ہوئے، تو وہ مجبور کہلائے گی۔ لیکن اس کا شوق شامل ہو گیا، وہ پوری گناہگار ہوگی۔ اور آرڈر دینے والے شوہر ہوں یا باپ ہوں یا کوئی بھی بڑے ہوں، وہ مجرم ہوں گے، ان پر ذمہ، وبال ان پر ہوگا۔ راولپنڈی سے سعید نعیم صاحب کا سوال کہ اگر عقیقے کی رقم کسی غریب کو دے دی جائے تو کیا عقیقے کی سنت ادا ہو جائے گی؟ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا کہ میں کسی حکم کو کسی اور چیز سے بدل دوں۔ آج آپ عقیقے کے لیے پوچھ رہے ہیں، کل آپ قربانی کے لیے پوچھیں گے، تو کیا میں اجازت دے دوں گا؟ کیونکہ شریعت میں اجازت نہیں ہے تو میں کہاں سے دے دوں گا؟ یہ شکرانہ ہے، آپ سے ادا ہو جائے بہت اچھی بات ہے۔ وہ گوشت ایسا ہے عقیقے کا، آپ گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں، خود بھی کھا سکتے ہیں، ماں باپ بھی کھا سکتے ہیں، یعنی وہ مالدار لوگ وہ بھی کھا سکتے ہیں۔ لیکن آپ پیسے دینا چاہتے ہیں تو آپ کسی غریب کو گوشت دے دیں، وہ بھلے بیچے یا کھائے، وہ اس کا مسئلہ ہے، آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن جو قربانی ہے، جو حکم ہے، اس کو ہم بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ کالپی انڈیا سے محمد عارف صاحب کا سوال کہ نماز کے دوران تشہد کی حالت میں حکم ہے کہ دایاں پاؤں کھڑا رہنا چاہیے، اگر دونوں پاؤں بچھا لیے جائیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کسی کو مجبوری ہو۔ سجدے میں یہ جو میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ایک ہوتا ہے انگلی کا سر، یہ جو ناخن ہے نیل سائیڈ، یہ انگلی کا سر کہلاتا ہے، اور یہ جو گوشت کا ہے جس کو آپ فنگر ٹپ کہتے ہیں، یہ انگلی کا پیٹ کہلاتا ہے۔ سجدے کی حالت میں پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ زمین سے پورا لگنا فرض ہے، 3 کا واجب ہے۔
اور 5 انگلیوں کا پیٹ لگنا سنت ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ واجب ادا نہ ہو تو پھر نماز دہرانی پڑ جاتی ہے۔ تو اگر کسی کو مجبوری ہے، پاؤں پوری طرح نہیں ٹکتا ہے یا اس کو بیٹھنے میں دشواری ہوتی ہے، تو وہ قعدے میں اگر وہ دونوں پاؤں موڑ لیتا ہے تو وہ مجبور کہلائے گا۔ لیکن صحیح ہے پاؤں تو پھر اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میرپور خاص سے عبد المصطفیٰ صاحب کا سوال کہ فی زمانہ مہر کی رقم شرعی طور پر کتنی ہے؟ کس کی رقم؟ مہر کی۔ مہر کہتے ہیں، حالانکہ فارسی میں مہر کے معنی محبت کے ہوتے ہیں اور مہر کے معنی سورج کے بھی ہوتے ہیں۔ ہم لوگ مہر کو مہر کہہ دیتے ہیں، ڈاوری شاید انگلش میں کہا جاتا ہے۔ اب جو ہم لوگ نکاح پڑھاتے ہیں تو کہتے ہیں جی مہر فاطمی لکھو۔ بہت سے لوگوں نے وہ رقم یاد کی ہوئی ہے، 32 روپے 4 آنے لکھو۔ وہ 32 روپے 4 آنے جس زمانے میں تھے، آج اس 32 روپے 4 آنے کی قیمت کیا ہے؟ 4 مہینے 10 دن عدت کے ہوتے ہیں کہ اگر شوہر کی وفات ہو جائے تو عورت کو 4 مہینے 10 دن عدت کرنا پڑتی ہے۔ کم از کم اتنے پیسے تو ہوں زمانے کے لحاظ سے کہ اس مدت کے لیے اس کے پاس خرچہ ہو، اور تقریب کریں گے، لاکھوں لگا دیں گے مہر دیتے ہوئے۔ اچھا، بہت سے لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے مہر زیادہ لکھوایا تو یہ لگے گا کہ ہم اعتماد نہیں کر رہے ہیں۔ نہیں جی، کم سے کم کچھ بھی نہیں جی، چونکہ لکھوانا ہے جی 10,000 لکھ دیں۔ 10,000 میں آتا کیا ہے؟ باقی آپ نے جو تقریب کی ہے جس میں آپ نے 6 ڈشیں بنائی ہیں، اس وقت آپ نے کیوں نہیں کہا کہ صرف چنے رکھ دو؟ وہاں تو آپ نے اپنے شوق پورے کیے۔ تو یہ عورت کا حق رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے شوہر کی طرف سے، تو خوش دلی سے اچھا مہر ہونا چاہیے، اور کم از کم میں نے آپ کو بتایا نا اتنی مدت شمار کر کے بہتر ہونا چاہیے۔ یہ جو لوگ 500 5,000 10,000 لکھواتے ہیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں، ایک شخص کی حیثیت ہی اتنی ہے تو وہ اس کے لیے مسئلہ ہے، لیکن وہ بھی تقریب تو کرتا ہے۔ اگر تقریب نہیں کر رہا، صرف سادگی سے نکاح ہے اور اس میں کوئی چیز نہیں ہے، تو میں تو کہوں کہ چلو یہ ہے۔ جو لوگ آتے ہیں نا جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، بچی کی شادی کرنی ہے، اس کے بھی بتا دوں آپ کو، بات آئی ہے، ان کی مدد کی جاتی ہے کہ چلیں یہ بھی ایک وقت کا کھانا رکھ لیں، 100 آدمی کا 50 آدمی۔ اس میں وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے یہ آئٹم رکھنے ہیں، حالانکہ پیسے انہوں نے زکوٰۃ کے صدقے کے لیے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ مستحق ہوتے ہیں، وہ انہوں نے لے لیے، آگے انہوں نے جناب جو رکھا۔ اب آپ ضرورت مند ہیں اور پھر بھی آپ چاہتے ہیں کہ نہیں جی یہ آئٹم ہوں جی، ہمارا یوں ہو جائے گا، ناک نہیں رہے گی، نام نہیں ہوگا۔ تو یہ ہم لوگوں کو اصلاح، یعنی اپنے آپ کو درست کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ حنیف عطاری صاحب کا سوال کہ نعت پڑھنے کے دوران نعت خواں کو نذرانہ دینا کیا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، بشرطے کہ وہ طے نہ کرے۔ نعت خوان طے نہیں کر سکتا، عالم تو طے کر سکتا ہے۔ نعت خوان کے لیے کوئی طے کرنے، فتاوی رضویہ پڑھ لیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے واضح طور پر لکھا ہے۔ ہاں، محبت سے اگر دیں، لیکن یہ نہ ہو کہ اس نے پہلے سے ایک آدمی کو بٹھایا ہو کہ تم ابتدا کرنا، اس کو نوٹ دے دیے جائیں تاکہ تمہیں دیکھا دیکھی دوسرے دیں، اس طرح نہ کریں۔ اس طرح کیا ہوتا ہے، آپ کو 4 پیسے نبی کے نام کی وجہ سے مل جاتے ہیں، مگر نہ برکت ہوتی ہے نہ ثواب ہوتا ہے۔ تو کوئی محبت سے دے رہا ہے، اس کا مقصد بھی نمائش نہیں ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، کیونکہ جو نبی کا ذکر کرے ان کا رزق زمین پہ پھیلا دیا گیا ہے، تو یہ لوگوں کی جیب سے ان کا رزق نکلتا ہے، لیکن اس کو کاروبار بنانا،
اچھا ہوتا یہ ہے کہ ایک صاحب آئے، انہوں نے جناب 100 مثال کے طور پر دیا، ان کے ساتھ بیٹھا ہے دوسرا، وہ کہے گا میں سے بڑھ کر، وہ آگے وہ نعت خوان کو نہیں دے رہے ہوتے، وہ لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں، یا اپنی برادری پہ اپنا روب جما رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو میں نے اتنے خرچ کیے ہیں، میں نے ایسا کیا ہے۔ تو ان کو اگر طالب علم کے لیے کہا جائے کہ اس کا سالانہ یا ماہانہ خرچ اٹھا لے، کتاب لے دیں اس کو، درسی کتاب جو پڑھائی جاتی ہے دین کے علم کے لیے، تو ان سے نہیں نکلتے ہیں پیسے، ان چیزوں پہ وہ نکال دیتے ہیں۔ تو میں کوئی نعت خوانی کے خلاف نہیں ہوں، میں خود نعت خوانی کرتا ہوں، ماشاءاللہ سعادت سمجھتا ہوں، لیکن یہ جس طرح کمرشلائز ہو گیا نا، اس کو جس طرح آج کل لوگوں نے کاروبار بنا لیا، اس کا میں حامی نہیں ہوں۔ کشمور سے علی صاحب کا سوال کہ مؤذن اگر ایک ہاتھ کان پر رکھ کر اور ایک ہاتھ لٹکا کر اذان دیتا ہے تو کیا اس طرح اذان ہو جائے گی؟ وہ دونوں ہاتھ بھی اگر نہیں رکھتا، اذان تو ہو جائے گی، کلمات ادا کرنے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، یہ آپ کی صحت کے لیے بھی ہے کہ جب آپ کو زیادہ آواز نکالنی ہو تو آپ کان میں انگلی دے لیں، تو اس سے یہ جو پیچھے ڈرم ہوتا ہے نا، یہ سائنس نے بھی بتا دیا، آپ کی صحت اس کے لحاظ سے وہ چیزیں متاثر زیادہ نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہ چیز اب سائنس بھی پروف کر رہی ہے، تو وہ اگر دونوں ہاتھ بھی نہیں رکھے گا اذان تو ہو جائے گی۔ اب ہو سکتا ہے کسی نے ایک ہاتھ میں مائک پکڑا ہو، اس کے لیے کیا کہیں گے یہ؟ تو مسجد کے اندر اذان نہیں ہونی چاہیے، خارج از مسجد ہونی چاہیے۔ بہت سی مسجدوں میں وہ مسجد کے اندر ہی دیتے ہیں، کہتے ہیں جی اصل مسئلہ تھا آواز پہنچانے کا باہر، اب وہ لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے چونکہ آواز چلی جاتی، لیکن سنت پر عمل تو نہ ہوا۔ تو کوشش کریں، تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں گے، آپ کو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ مسجد میں درخت لگانے کا کیا حکم ہے؟ مسجد میں اس جگہ پہ نہیں لگائے جائیں گے جو صفیں ہیں۔ اگر فنائے مسجد میں مسجد کا ماحول بہتر رکھنے کے لیے کوئی لگا رہا ہے تو منع نہیں ہے۔ مسجد نبوی میں وہ تو تھا ہی باغ، تنے سوکھ گئے تھے، اچھا اس کے بعد بھی کافی عرصے تک وہ جو دوسری عمارت بنائی تھی اس میں بھی لگے ہوئے تھے کھجور کے، وہاں پر کچھ لوگوں نے درخت لگائے ہوئے تھے۔ تو جتنا حصہ مسجد ہے جس میں لوگوں نے نماز پڑھنی ہے وہاں نہ لگائیں، اور لگانے ہیں تو ایسے کہ وہ صف کو خراب نہ کریں، چھاؤں ہوتی ہے اس سے ماحول اچھا رہتا ہے، تو منع نہیں ہے۔ لیکن صفائی نہیں ہوگی یا گندگی ہوگی یا پانی وغیرہ کا مسئلہ ہوگا، وہ بہتر نہیں ہوگا۔ تو آج کل لوگ ارد گرد لگا لیتے ہیں، اس میں جس کو فنائے مسجد کہہ دیں یا چار دیواری کہہ دیں، لیکن اس نے اگر صحن میں لگایا ہوا ہے، لگا ہوا ہے صحن، بہت سی مسجدیں جن میں پرانے درخت لگے ہوئے ہیں، تو وہ اتنے بوڑھے انہوں نے نہیں کاٹے، تو وہ منع نہیں ہے۔ لیکن یہ دیکھ لیجئے گا کہ اس کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ کئی صفیں کٹ رہی ہوں، وہ نہ ہو۔ کسی گاؤں یا علاقے میں اگر کسی شخص کی یہ شہرت ہو کہ اس کے دم کرنے سے لوگ شفا یاب ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ شخص غیر مسلم ہو اور یہ بات بھی معروف ہو، تو کیا کسی مسلمان کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اس کے پاس جا کر دم کروائے؟ لفظ دم چونکہ انہوں نے استعمال کیا ہے، تو میں دم کے حوالے، دیکھیں علاج غیر مسلم سے بھی ہو سکتا ہے۔ اب دنیا کے کتنے ڈاکٹرز ہیں دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں، بلکہ مجھے بہت سن کر تکلیف ہوتی ہے کہ گائنی وہاں میل ہوتے ہیں، یعنی مرد حضرات ڈلیوری کراتے ہیں بچے کی۔ یہ بھی مسلمان عورتیں، وہ چونکہ باہر رہ رہی ہیں، وہ کہتی ہیں یہاں کوئی عورت نہیں ہے، ہم مجبور ہیں۔ تو یہ اس میں یعنی اس میں تو بہت سخت مسئلہ ہے کہ وہ کوشش بھی نہیں کرتے کہ جی عورتیں سیکھیں، یا دائیاں ہوتی تھیں جو، تو یہ جو آپ نے اس حساب سے رعایت چاہیے نا، ہم شریعت کے احکام میں وہ رعایت نہ نکالیں جو درست نہیں ہے۔ جس کی گنجائش ہے اس پر بات کی جائے۔ اب میں ہر ایک کی سہولت دیکھ کے بات کرنے لگ جاؤں، ہر ایک کی ضرورت ہے، اس علاقے کی ضرورت ہے یا فلاں ہے، تو اس طرح تو پھر ہم لوگوں نے اس کو جیسے کہتے ہیں نا اپنی مرضی کے لیے، یعنی طبیعت غالب ہوگی شریعت پر۔
تو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ام شہباز صاحبہ کا سوال کہ زکوٰۃ کے پیسے اگر کسی کو دینے ہوں اور اسی دوران اگر کوئی کتاب یا پھر قرآن شریف کا مطالبہ کرے کہ وہ ہمیں تحفتاً دے دیں، تو کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے دے سکتے ہیں یا الگ سے لے کر دینا ہوگا؟ کلام اللہ کو نہیں دینا چاہیے، کتاب دے سکتے ہیں کہ وہ آگے بیچ سکتا ہے اس کو، یعنی آپ اس کی قیمت کے حوالے سے تو اس کی ضرورت ہے، آپ اس میں اس لحاظ سے اس کو مالک بنا دیں، وہ تو گنجائش ہے۔ یا یہ ہے کہ جی اس کو پہلے پیسے دیں کہ جی خود لے لو جا کر، وہ بھلے اس سے قرآن شریف لے، بھلے اس سے وہ حدیث کی کتاب لے یا درسی کتاب لے، سلیبس، درسی کتاب کا مطلب سلیبس بک، جو دین کے عالم کے لیے سلیبس ہوتا ہے جس کو درس نظامی کہتے ہیں، یا مطالعے کے لیے، حوالے کے لیے کتاب چاہیے آپ اس میں، لیکن کلام اللہ میں ایسا نہیں کریں۔ محمد عارف قادری صاحب، آپ نے چین والی گھڑی کا حکم پوچھا۔ گزشتہ کئی نشستوں میں علامہ صاحب نے بارہا اس کا حکم بیان فرمایا ہے، سیشن موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال عنایہ فاطمہ صاحبہ کا کہ خواتین کے لیے کیا جائز ہے کہ وہ بھویں بنوائیں؟ اتنی سخت روایات موجود ہیں حدیث کی کتاب میں، لعنت تک کا ذکر ہے کرنے والی اور کروانے والی، کیونکہ آج کل پارلر میں جا کے کراتے ہیں نا، وہاں پر وہ یہ جو بال بلا ضرورت کاٹ لیتی ہیں خواتین، اس کے علاوہ یہ بھویں یا ان کی پلکیں، وہ اس پر کیا کیا کارروائیاں کرتی ہیں، اصل چہرے تو پتہ نہیں کتنی تہوں کے نیچے ہوتے ہیں، تو ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس بارے میں تو خاص طور پر اس کے لیے بڑے سخت احکام ہیں۔ اچھا، یہ لوگ کیا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بناوٹ سے ہم بہتر بنا لیں گے؟ جہاں حکم ہے بال ختم کرنے کا وہاں کیے جائیں گے۔ کسی کے مثال کے طور پہ عورت کی مونچھیں نکل آئیں، بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے بال آ جاتے ہیں، داڑھی چن پہ آ گئے، وہ نکالنے کی اس کو اجازت ہے، لیکن بھووں کے لیے آئی بروز کہتے ہیں، جی، بہت سخت احکام ہے، تو نہیں کرنا چاہیے بالکل۔ اور پھر یہ کہ اس سے بیماری بھی ہوتی ہے، کیونکہ آپ ناک کے یا آنکھوں کے بال کھینچیں یا ان کو وہ نوچنے سے، ٹویزر جس کو کہتے ہیں، اس سے بیماری بھی ہوتی ہے، اور یہ دھاگے سے کرتے ہیں، اسکن بھی متاثر ہوتی ہے، تو یعنی میڈیکلی بھی وہ درست نہیں ہے۔ لاہور سے فیضان عظمت صاحب کا سوال کہ 3 طلاق کو ایک مانا جائے گا یا 3؟ اس پر تفصیلی وضاحت فرما دیجیے۔ جی، میرے والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا تھا، مسئلہ طلاق ثلاثہ، ان ون سٹنگ کوئی اکٹھی 3 طلاقیں دے تو وہ 3 ہی ہوتی ہیں، اور یہ ائمہ اربعہ، چاروں امام، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، سب کے نزدیک وہ 3 ہیں، سوائے غیر مقلد۔ غیر مقلد کا مطلب جو تقلید نہیں کرتے کسی امام کی، وہ لوگ یہاں ان کی شاید گنتی کا مسئلہ ہے، یا انہوں نے اپنے طور پہ کسی چیز کو سمجھ لیا ہے، 3 روپے کو 3 ہی کہتے ہیں، لیکن 3 طلاقوں کو پتہ نہیں وہ کیوں ایک کہتے ہیں۔ اس پر ہمارے علماء نے کئی مرتبہ ان کو جواب دیا ہے، مگر وہ اپنی رٹ دہراتے رہتے ہیں۔ تو ہم تمام جو مقلدین ہیں، اماموں کے ماننے والے، شریعت کے مطابق ہمارے ہاں 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ فیض شیخ صاحب کا سوال کہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ محرم کے مہینے میں منت مانتے ہیں اولاد کی، اور اگر اولاد ہو جاتی ہے تو اسے اکثر گاؤں دیہات وغیرہ میں یہ دیکھا گیا ہے کہ فقیر بنا دیتے ہیں کسی مزار کا، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ غلط ہے یہ منت ماننا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میری جائز مراد پوری ہو جائے، میں تیری راہ میں صدقہ کروں گا، وہ ربا کی مدد کروں گا، نفل پڑھوں گا، کھانا کھلاؤں گا، کپڑے دوں گا کسی کو، جو بھی نیکی کی وہ مان لے، روزے رکھوں گا،
تو یوفون بالنذر، تو وہ اللہ کے لیے مانی ہے، اس کو وہ پورا کرنا ہے، اور اس میں محرم کی شرط نہیں ہے. آپ 12 مہینے میں جب چاہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، منت مان سکتے ہیں، لیکن خاص طور پر 7 محرم کو کچھ لوگوں کے ہاں باقاعدہ اجتماع ہوتا ہے. اس کو حضرت سیدنا قاسم بن حسن کی وہ مہندی کہتے ہیں، اور اس میں وہ خاص وہاں پر کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ جی یہ وقت ہے منت ماننے کا. تو وہ شیعہ کہلانے والوں کے ہاں لوگ دوسرے بھی ہوتے ہیں، چلے جاتے ہیں، کرتے ہیں. تو حالانکہ کربلا میں کوئی موقع منگنیوں کا تھا، اور ان کے بڑے علماء نے، خود شیعوں کے بڑے علماء نے اس کی تردید کی ہے، اور عمر کے لحاظ سے بھی، دوسری باتوں کے لحاظ سے بھی. لیکن یہ کہ منت مانی جائے، شرعی ہو، جائز ہو، صحیح ہو، ایک عرفی ہوتی ہے، ایک شرعی ہوتی ہے. منت مانی ہے تو درست، لیکن یہ کہ جی اس کو کڑے پہنا دینا یا اس کے لیے کو خاص وہ کر دینا، یہ غلط بات ہے. ہاں اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے کسی کو لگانا وہ اور بات ہے، لیکن یہ کہ جی نہیں اس کو مجھے ملنگ ہے، یہ فقیر ہے، یا وہ دولے شاہ کا چوہا بنا دیتے ہیں، یہ سب غلط باتیں ہیں. لاہور سے شہریار حسن صاحب کا سوال کہ اولیاء اللہ کے مزارات پر جو آج کل مروجہ طور پر عورتوں کی کثرت ہوتی ہے، ہجوم ہوتا ہے، اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ شریعت کا حکم پوچھتے ہیں مانتا کون ہے؟ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے. نبی کو مانتے ہیں، نبی کی نہیں مانتے. کس نے اجازت دی ہے اس طرح مکس ہو جانا، بے پردہ چلے جانا، اور وہاں پر شریعت کا لحاظ نہیں رکھنا؟ اگر عورت کسی مزار پر جاتی ہے، وہاں ان کے لیے الگ جگہ بنی ہے، سلام کرتی ہے، ہم اتنا کہہ دیں گے ٹھیک ہے، لیکن وہاں پر اس کی آواز ہو یا یہ کہ وہ بے پردہ ہو، بغیر محرم کے جائے تو ہم منع کریں گے. لیکن یہ کہ وہ بہت سی ہیں وہ نہیں سنتی ہیں. اور پھر مزار والوں کو تو یہ ہے کہ وہاں پر جو لوگ ہیں وہ ان کے لیے تفریقہ یا نظر، یعنی میں کیا کہوں اس کے لیے، نظر بازی یا جو بھی ہے، تو غلط ہے. اس سے وہ صاحب مزار خوش نہیں. ان کی عزت کیا تھی جس کی وجہ سے ان کو درجہ ولایت ملا؟ وہ شریعت و سنت کی پابندی تھی، تقویٰ تھا، ایمان اور تقویٰ تھا. آپ اس کے خلاف کر کے ان کو کیسے راضی کریں گے؟ تو یہ جو کہیں وہ مرد حضرات بھی ہوں، اگر وہ بھی غلط حرکت کریں گے وہاں، اس کی بھی تائید نہیں کی جائے گی. ہاں شریعت میں جس کی گنجائش ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ اپنی طرف سے نکال کے کہ نہیں جی ہمیں فتویٰ نہیں چاہیے، ہم تو پھر آپ گناہ گار ہوں گے، اور پھر صاحب مزار کو بھی آپ خوش نہیں کریں گے. محمد عباس صاحب کا سوال کہ مجذوب کون لوگ ہوتے ہیں؟ کیا ان کا مزار بنانا جائز ہوتا ہے؟ اور ان کے مزار پر فاتحہ کس طرح دی جائے؟ انسان ہوتے ہیں نا، کوئی اور مخلوق تو نہیں ہے. یہ مجذوب کا لفظ جذب سے نکلا ہے. وہ ظاہری طور پر لگتے ہیں کہ اپنے حواس میں نہیں ہیں، یعنی ناٹ ان سینسز، لیکن قدرت کی طرف سے جو ان کو ہوتا ہے ولی ہو سکتے ہیں. یعنی مجاذیب جتنے ہوتے ہیں، جمع میں بول رہا ہوں، پلورل، مجذوب بھی ولی ہوتے ہیں. سالک کا درجہ زیادہ ہوتا ہے. سالک کا مطلب جو ہوش و حواس میں رہ کر وہ خدمت کرتا ہے، اس کا درجہ زیادہ ہے. مجذوب جو ہے اس کے بارے میں یہی ہے کہ جی وہ جس طرح CID والے نہیں ہوتے، سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں، تو بظاہر وہ چھولے بیچ رہا ہوگا لیکن اپنا کام بھی ساتھ کر رہا ہوگا. تو مجذوب بھی ولی ہوتے ہیں، ان کا مزار ہو، کتنوں کے بنے ہوئے ہیں. تو مزار اگر وہ واقعی ہے، لیکن یہ کہ لوگوں نے خود کوئی بنا لیا ہو یا کوئی، اس کی ہم تائید نہیں کریں گے. مجذوب ہے، اور جس طرح آپ دوسروں کے لیے فاتحہ کرتے ہیں ان کے لیے بھی کریں گے. بلکہ یہاں بات آ گئی ہے تو جناب تھانوی صاحب جو دیوبند کے بڑے کہلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں ایک مجذوب کی دعا سے پیدا ہوا ہوں. انہوں نے اپنی 4-5 کتابوں میں لکھا ہے کہ میں ایک مجذوب کی دعا سے پیدا ہوا ہوں. ابھی یعنی کہ پیدائش کا کوئی وہ سلسلہ نہیں تھا، اس مجذوب نے نام بھی بتا دیے کہ کیا ہوگا، یہ سب کچھ اس نے بتا دیا. تو وہ خود لکھ رہے ہیں
تو میں نے اس لیے ان کا حوالہ دے دیا کہ کوئی اگر ادھر سمجھتا ہے، ان کو مانتا ہے، تو اس کو بھی پتہ ہو۔ تو مجذوب بھی بزرگ ہوتے ہیں، اور ان کے لیے جس طرح ہم دوسرے سالک کے لیے فاتحہ کرتے ہیں جا کے ایصال ثواب، اس کے لیے بھی کی جائے گی۔ مگر غلط نہیں ہے کہ وہاں پہ جا کے ڈھول بجا لیں کہ نہیں جی وہ مجذوب تھا، وہ اس طرح رہتا تھا، تو وہی حرکتیں جو ہوش والے کریں گے وہ ان کی گنجائش نہیں ہوگی۔ محبہ ماکدہ صاحبہ کا سوال کہ نماز اگر شروع کر دی ہو اور بعد میں یہ محسوس ہو کہ منہ میں کچھ ذرات ہیں کھانے کے، تو اب کیا حکم ہوگا؟ کتنے ہیں، ان کی مقدار کیا ہے؟ معمولی سے ہیں، یعنی چھوٹے سے چنے سے بھی کم ہے؟ اگر وہ یہ ہے کہ نے اس وقت کوشش کی تھی نہیں نکلا، بعد میں نکل آیا، تو وہ منہ سے نکال کے اپنے کسی جیب میں یا کہیں چیز میں وہ نکالتے ہیں وہ۔ لیکن یہ کہ اگر اس کی مقدار زیادہ ہے اور اس سے وہ جناب کچھ اثر آ رہا ہے ذائقے کا، اور وہ تھوک میں بن رہا ہے اور اس کو پی رہے ہیں، تو وہ غلط ہو جائے گا۔ لیکن یہ کہ معمولی سے ذرے، اب مثال کے طور پر مجھے یہ بتائیں کہ مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں، اور میرے خیال دوسرے ملکوں میں بھی ہوگا، افطاری کہاں کرتے ہیں لوگ؟ مسجد میں کرتے ہیں نا۔ اچھا جی، کھجور کھائی ہے آپ نے، اس کے بعد پانی پیا، زمزم وہاں ملتا ہے تو وہ زمزم پی لیا، اس کے ساتھ وہ ایک چھوٹا سا روٹی کا ٹکڑا دیتے ہیں، دہی کا پیالہ دیتے ہیں آپ کو، تو آپ وہ کھا کے جب کر رہے ہیں تو آپ کے منہ میں تو ہے نا کچھ تھوڑا بہت، لیکن اتنا ہے، اس کی مقدار کتنی ہے؟ اگر لازمی بات ہے وہ چنے سے بڑھتا ہے اور پھر آپ اس کو نگل لیتے ہیں تو مسئلہ آتا ہے۔ تو کیونکہ نماز میں کھانا پینا نہیں ہے، تو بظاہر معمولی سے اگر ذرات ہیں، آپ کو پان کھا رہا ہے یا کسی نے کوئی چیز کھائی ہے تو معمولی سا ذرہ رہ گیا تو اس سے نماز نہیں خراب ہوگی، لیکن اس کو چبانا نہ شروع کر دیں۔ ڈیرہ غازی خان سے حافظ عبید اللہ صاحب کا سوال کہ کوئی ایسا فاسق معلن جس کی شرعی مقدار کے مطابق داڑھی نہ ہو، کیا اس کی خود کی نماز ہو جائے گی؟ نیز یہ بھی بتا دیجئے کہ اگر وہ کسی داڑھی والے امام صاحب کے پیچھے، متشرع امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھے تو کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں؟ جس کی داڑھی پوری نہیں ہے، آپ پوچھ رہے ہیں اس کی نماز ہوگی یا نہیں، تو جتنے داڑھی منڈے پڑھ رہے ہیں ان کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ سب کو ہی آؤٹ کر دیں آپ۔ اگر یہی فتویٰ ہے تو پھر میرے خیال لسٹ تو بہت لمبی ہو جائے گی، داڑھی والے حضرات تو بہت کم ہوں گے۔ تو اگر وہ متشرع امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو ساری دنیا پڑھ رہی ہے، عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، امام اور مقتدی کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ تو لیکن یہ کہ وہ خود اگر داڑھی کٹواتا ہے، کتراتا ہے، منڈواتا ہے، حد شرع سے کم رکھتا ہے، تو وہ امام نہ بنے، اور پیچھے اس کا کوئی متشرع شخص، متشرع کا مطلب جو شریعت کا جس نے ظاہر بھی اپنایا ہوا ہے پوری طرح، تو وہ اس کے پیچھے نہ ہو۔ ہاں اگر یہ شخص جو ہے بہت بڑا کوئی عالم ہے، کوئی بہت بڑا بزرگ ہے، تو اس کو بھی پتہ ہوگا احکام کیا ہے۔ یہ داڑھی کے معاملے میں کیوں ہو گیا؟ میرا ایک اس پر جواب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کتنی تھی؟ مولا علی کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ اپنا منہ نیچے کرتے تھے، اتنی گھنی داڑھی تھی کہ ان کا سینہ بھر جاتا تھا۔ آج جو لوگ اپنی پتہ نہیں کون سی سوچ کے تحت کہ نہیں معمولی سی بھی ہو تو وہ داڑھی ہے، تو پھر معمولی سی جو بھی چیز ہو اس کو باقی چیزوں کا بھی اطلاق کر دیجئے، یعنی کہہ دیجئے۔ اور فاسق مولن، مولن کا مطلب ہے اوپنلی، اعلانیہ نافرمانی کرنے والا، ٹھیک ہے؟ وہ شخص عادی ہے تو پھر لازمی بات ہے اس کو، اب اس کی اپنی نماز ہوگی یا نہیں، تو وہ تو پھر اس نے اگر تھوڑی سی رکھی ہوئی ہے، جن کی نہیں ہے ان سب کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ موریشیس سے مولانا محمد فضل رسول قادری صاحب کا پیغام کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، زائرین دیار حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے خصوصی دعا کی درخواست ہے۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ مولانا۔ جتنے لوگ بھی اہل ایمان مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ سفر حج کے لیے جا رہے ہیں، جو تمنا رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ
سب کو یہ سعادت عطا فرمائے، اور جو جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو با ادب مقبول حاضری اور صحیح حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اور ان کی نیک دعائیں تمام امت مسلمہ کے حق میں اللہ قبول فرمائے۔ آمین۔ بہت شکریہ۔ آمنہ ناز صاحبہ کا سوال کہ والد صاحب کی قبر اگر خستہ حالی کا شکار ہو اور موجودہ مالی حیثیت کی وجہ سے دوبارہ بنوانے کی استطاعت نہ رکھتے ہوں ہم لوگ، تو کیا اب اسے بنوانا ضروری ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں، قبر کا ایک ہوتا ہے اندرونی حصہ جس میں جسم رکھتے ہیں، آپ اس کو ڈھک دیا، اوپر جو آپ بناتے ہیں وہ نشان قبر ہے یا اس کو آپ جو بھی کہہ لیں، وہ صرف آج کل اگر کوئی یہ سمجھے کہ نہیں میرے باپ کی روح اسی سے خوش ہوگی، تو وہ اگر اندر ایمان والا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اوپر آپ بھلے سے جو مرضی بنا دیں۔ دنیا میں کتنے لیڈروں کی بنائے ہوئے ہیں اس طرح، یا اگر ایمان والے نہیں ہیں، تقوی والے نہیں ہیں، تو اوپر سے عمارت بنانے سے نہیں بخشے جاتے وہ۔ ہاں، زیارت کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ آپ، کیونکہ گورکن آج کل جن قبروں پہ کوئی نہیں آتا ان کو صاف کر کے وہ اپنے دوسری قبر بنا دیتے ہیں، رونا اس بات کا بھی ہے۔ تو وہ اگر وہاں پر اس نے کوئی قبر محفوظ ہے اندر جسم، اس کے حساب سے کہ وہ یہ نہیں کہ اندر کا حصہ بیٹھ گیا، یا اوپر بنانا چاہتے ہیں، منع نہیں ہے، نہیں بنائے، کوئی حرج نہیں ہے، ایصال ثواب کرتے رہے۔ تو وہ قبر کا اوپر ہر ایک کی قبر کا بنانا ضروری نہیں ہوتا، یہ خاص طور پر اللہ والوں کی بنائی جاتی تھی تاکہ لوگوں کو آسانی ہو۔ وہاں گنبد اس لیے کہ اس کے نیچے، سائے کے نیچے وہ بیٹھ سکے، ان کو گنبدوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اللہ نے شان دی ہوئی ہے۔ تو یہ لوگوں کی، وہ کہتے ہیں نا یستریحوا بالجلوس، کہ لوگ آسانی سے بیٹھ سکیں، پڑھ سکیں۔ اور یہ یعنی قبر کو اوپر سے جس کو کہتے ہیں نا اس کا نشان وغیرہ، وہ صرف لوگ یاد رکھنے کے لیے، یا یہ کہ جی اس کو اس کے ساتھ وہ گورکن ایسا کچھ نہ کریں، لیکن ضروری نہیں ہے۔ اصل چیز ہے قبر بنی ہوئی ہے، مٹی میں ڈال دیا، اللہ کے سپرد کر دیا، ختم۔ تو اس کے لیے وہ قرض لیں یا پیسے مانگیں یا اس میں وہ کمی محسوس کریں، تو اس کو پریشان نہ ہو۔ اگر کبھی ہو بنا لیں تو بھی منع نہیں ہے، نہیں بنی ہوئی کوئی حرج نہیں ہے۔ راول پنڈی سے عزیز اختر صاحب کا سوال کہ ہمارے محلے میں ایک موصوف یہ کہتے ہیں کہ اگر 15 سال سے کم عمر کا بچہ باجماعت نماز میں صف کے درمیان کھڑا ہو جائے تو باقی لوگوں کی نماز نہیں ہوتی، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ اور پہلی اسلام صف میں احتیاط کر لیتے ہیں، لیکن 9-10 سال، میں جو دوبارہ کہہ دوں، 9 یا 10 سال، 9 اور 10 ایئرز جس کی ایج ہے، اس کو نماز صحیح پڑھنی آتی ہے، اس کو آپ صف سے نہ نکالیں۔ پہلی صف میں ہے تو دوسری میں کر دیں۔ آپ بچوں کو دھکیلتے ہیں، آپ ان کو مسجد میں آنے کا شوق دلا رہے ہیں، یا مسجد سے آپ ان کو بھگا کر نماز سے ان کا شوق ختم، کہ ہمیں تو ہر کوئی دھکے دیتا ہم کیوں جائیں؟ تو ان کا آپ شوق بڑھائیں۔ اگر بچے پچھلے حصے میں کہیں کھیل رہے ہیں تو بس ان سے کہیں زیادہ شور نہ کریں، لیکن یہ لوگوں کو آپ آج مسجد نہیں آنے دیں گے، کل کون لائے گا ان کو؟ تو 9-10 سال کی عمر ہے اور نماز صحیح پڑھنی آتی ہے، تو اس کو پہلی صف میں اگر بالکل امام کے پیچھے نہیں، کنارے پہ کر دیں، دوسری صف میں کھڑا ہو اور اس کو نماز صحیح آتی ہے تو اس کو نہ نکالیں، بلکہ ان کے اس شوق کو بڑھائیں تاکہ وہ آیا کریں۔ والدین کے گزر جانے کے بعد اگر اولاد ان کی یاد میں بار بار روتی ہو تو کیا اس سے انہیں تکلیف ہوتی ہے؟ ایک ہوتا ہے محبت کے آنسو خود بخود آ جاتے ہیں یاد کرنے، ایک ہوتا ہے لانا، یعنی آپ زبردستی لا رہے ہیں تاکہ دوسروں کو پتہ چلے کہ غم زدہ ہیں، حالانکہ غم کی کیفیت میں ضروری نہیں کہ آنسو ہی آئیں، آنسو کے بغیر بھی آدمی تو وہ گمسم ہو جاتا ہے۔ تو محبت کے آنسو آنا منع نہیں ہے، کسی واقعے کو یاد کر کے آپ کی آنکھیں بھیگ جائیں، منع نہیں ہے۔ آل رسول پر ستم ہوا، ان کا ذکر سنتے ہیں ہماری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ نماز میں آپ کو رو رہے ہیں اللہ کے خوف سے، بہت اچھی بات ہے۔
یعنی آپ کے باقاعدہ عاشق لڑیوں کی طرح بہہ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ کے ہاں جو رونے کی قسمیں بنا لی گئی ہیں، کیا وہ کہتے ہیں مگرمچھ کے آنسو، جی جی کروکوڈائل ٹیئر، تو وہ چیز نہ ہو۔ باقی اس میں وہ والا، اب آپ میرا خیال ہے ساری دنیا منظر دیکھتی ہے، وہاں کوئی خاص رات ہوتی ہے رمضان میں، عرب سے دعا آتی ہے، وہاں کے سب بعض رات کو دیکھا ہے وہ ٹیشو باکس لے کے جناب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ناک بہتی ہے تو بار بار وہ اس کو کرتے ہیں، تو کیا کیا مناظر دیکھنے پڑتے ہیں بہرحال۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا، ہمیں جو اصل ہے اس کو سمجھنا ہے۔ راولپنڈی سے نوید احمد صاحب کا سوال کہ جمعہ کی دوسری اذان کا جواب دینا، اس کا کیا حکم؟ مقتدی کے لیے بہتر ہے کہ اگر وہ دل ہی دل میں دے رہا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اس کے ہونٹ نہ ہلیں۔ امام اور مؤذن وہ جو خطبہ خطیب ہے اس کے لیے اجازت ہے، باقی لوگ اگر کہہ لیں گے تو حرام نہیں ہو جائے گا، لیکن یہ کہ ان کو کہا گیا کہ جو کام نماز میں نہیں کرنے وہ خطبے میں بھی نہیں کرنے، تو اگر کسی نے کر لیا تو یہ نہیں ہے کہ وہ آؤٹ ہو جائے گا، لیکن بہتر ہے کہ آپ اس وقت ہونٹ ہلا کر جواب نہ دیں۔ لاہور سے حماد صاحب کا سوال کہ کیا ایسی کوئی حدیث موجود ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ حلال نکاح اور حرام نکاح میں فرق دف کا ہے؟ اور اس میں ایک اور بھی حدیث، انہوں نے حدیث کا حصہ بھیجا کہ حضرت عائشہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے شادی میں گانے والیوں کو کیوں نہیں بھیجا کہ انصار کے لوگ گانے کو پسند کرتے ہیں؟ کون سا گانا، اس کا انداز گانے کا، انصاریوں کے ہاں ان کی بچیاں بھی دف بجاتی تھیں، گاتی تھیں، اس کا ذکر ملتا ہے۔ ایک موقع پہ کوئی ان کے شادی کا خوشی کا موقع تھا تو ایک صحابی نے روکا، حضور نے فرما دیا ان کی خوشی کا ہے، کرنے دو۔ آج کل جس طرح ہوتا ہے کہ مرد عورت مکس کر کے فرمائشی کلام ہوتے ہیں اور اس میں جو سلسلہ کرتے ہیں، اس کو آپ اس سے کیسے میچ کریں گے؟ باقی رہی ہے کہ جو اصل مقصد ہے نا سمجھے، نکاح اعلانیہ ہونا چاہیے۔ دف بجا، اس پہ ڈھول بجانے کی جو اجازت دی تھی کہ ڈھول بجاؤ، تو وہ اعلان کے حوالے سے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پورا بینڈ منگوا لیا جائے۔ آپ لوگ اس میں جناب آرٹسٹ میوزک نائٹ، قوالی نائٹ اور کیا کیا کچھ آپ لوگ یعنی انوینشنز اور انٹروڈیوس کرتے رہتے ہیں چیزیں، تو یہ آپ کے ہاں فضول خرچی بھی ہوگی اور سب کو مکس بٹھائیں گے، وہ ایک الگ مسئلہ ہو جائے گا۔ تو اصل جو ہے نا کہ نکاح خفیہ نہ ہو، اعلان، ڈھول یا دف کا اگر وہ ذکر جو ہے، جتنا آپ نے جو الفاظ لکھے ہیں میرے پاس وہ حرام اور حلال کے تو نہیں، لیکن اعلان ہو، اسی لیے دو گواہ۔ اب لوگ کہیں گے ہم اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہے ہیں، نہیں، آپ کو دو لوگوں کو گواہ بنانا ہے۔ تو یہ اس لیے کہ اس طرح تو پھر وہ نکاح میں اور دوسرے اس میں فرق کیا رہ جائے گا، تو اس کا شرعی طریقہ ہے وہ آپ کو اپنانا ہے، لیکن موسیقی، آتش بازی اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ فضول خرچی بھی ہے اور بہت سا کچھ غلط بھی ہے۔ محمد شکیل اتاری صاحب کا سوال کہ جو حدیث پاک میں جو ہنسنے کے متعلق وعید آئی ہے کہ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا کرتا ہے، تو یہ الفاظ کہکہا لگانے سے متعلق ہیں، نیز مسکراہٹ، ہنسنا اور کہکہا، اس میں شرعی طور پر اس کی تعریفات میں کیا فرق ہے؟ میں نے غالباً کسی ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ صرف تبسم، مسکراہٹ، اس سے نماز بھی نہیں ٹوٹتی۔ تھوڑی سی ہنسی آ گئی بغیر آواز کے، اس سے بھی آپ کو صرف ایک بار آئی، یعنی کہ ہم مسلسل ہنس رہے ہیں۔ قہقہا لگائیں گے، قہقہا کا مطلب یہ کہ لاؤڈلی اسمائل کرنا، تو اس میں نہ صرف نماز ٹوٹے گی، وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔
یہ مسئلہ میں بیان کر چکا ہوں. صرف مسکراہٹ سے نماز نہیں ٹوٹتی، لیکن آپ کسی غلط کے خیال میں لگے ہوئے ہیں تو وہ آپ کو سوچنا ہوگا کہ آپ کی مسکراہٹ کی وجہ ایسے ہی خود بخود تبسم آ گیا، کوئی بات نہیں ہے. کوئی آگے کسی کی کوئی ایسی چیز نظر پڑ گئی تو ہٹا لیں نظر، لیکن آپ مسلسل اس کو دیکھ رہے ہیں اور آپ مسکرا رہے ہیں تو اب آپ کی توجہ تو ادھر ہو چکی ہے، تو آپ نے اپنی نماز کا کیا حال کر لیا ہے. تو ذہن میں رہے صرف مسکراہٹ، ہونٹوں پہ کھل جائے، اس سے نہ وضو ٹوٹے گا نہ نماز. آواز کے ساتھ ہنسنا، اس میں آپ کا یہ کہ نماز ٹوٹے گی، اور قہقہہ لگائیں گے تو وضو بھی ٹوٹ جائے گا. طیب مرتضیٰ مسجد کا حکم پوچھا تھا نا انہوں نے، میں نے نماز کا بتا دیا. مسجد میں آواز کے ساتھ نہیں ہنسنا. طیب مرتضیٰ صاحب کا سوال کہ سمندری مخلوق میں کون سے جانور حلال ہیں؟ اس کا بھی جواب ہم کئی مرتبہ دے چکے ہیں. مچھلی کا چونکہ ذکر ہے، مچھلی بھلے سے ویل مچھلی ہو یا چھوٹی سی فنگر فش ہو، مچھلی ہونی چاہیے. جو جانور سمندر سے نکل کے خشکی میں زندہ رہتے ہیں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تمام آبی مخلوق کی نہیں ہے، مچھلی کی ہے. تو اس کو سمجھیں. اور بہت سے ایسے جانور ہیں جن میں یعنی وہ کھانے کے لائق بھی نہیں ہوتے. سمندری مخلوق ہے، سی فوڈ اس کو آپ کہتے ہیں. تو آپ کوئی اگر لابسٹر لے لے اور کیکڑا لے لے تو یہ کہاں سے جائز ہو جائیں گے. تو مچھلی صرف. راول پنڈی سے طیبہ زہرا صاحبہ کا سوال کہ ایسے لوگوں کے حوالے اپنے صدقات کرنے کا کیا حکم ہے جن کے بارے میں ہمیں معلوم بھی نہ ہو کہ وہ زکوٰۃ طلب کرتے وقت یا صدقات اپنی NGO کے لیے طلب کرتے وقت جھوٹ بول رہے ہیں یا سچ، یا پھر وہ اس ہماری دی ہوئی رقم کو فلاح کے کاموں میں لگائیں گے بھی یا نہیں؟ آپ باقی چیزیں جہاں خرچ کرتے ہیں 10 مرتبہ انکوائری کرتے ہیں، اس معاملے میں آپ کیوں نہیں کرتے؟ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں نا، کیونکہ غلط کو جائے گی ادا نہیں ہوگی. آپ نے کیوں نہیں تحقیق کی؟ ایک تو ہوتی ہے سب کی اتنی شہرت ہوتی ہے اور اس شہرت کے حوالے سے اس پہ یقین ہوتا ہے، اور وہ ایک نہیں اس کے متعدد گواہ بھی مل جاتے ہیں. لیکن جب آپ کو ڈاؤٹ ہے، شک ہے، کھٹکا ہے، تو وہ جو کہا گیا نا کہ اپنے دل سے پوچھ، جب آپ کو کھٹکا ہے تو پھر آپ یا تو سوال نہ کریں اور یا پھر آپ انکوائری کریں. آپ کے بھی ذمہ ہے کہ آپ دینا چاہتے ہیں تو تحقیق کریں کہ جی صحیح استعمال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. وہ بھلے آپ کسی مدرسے کو دیں، کسی تنظیم کو دیں، کیونکہ ایک زمانہ تھا یہ زکوٰۃ فطرہ صرف مدارس، دینی مدارس، کیونکہ ان کی کوئی سرپرستی نہیں کرتا تھا ادارہ، حکومت نے کوئی ایسا بنایا نہیں تھا. موسیقی کے لیے ٹیچر کا انتظام کرو، ہاں جی غلط بات ہے اس کے لیے انتظام کرو، دین کے حوالے سے وہ کہاں کرتے ہیں. تو ان کو دی جاتی تھی. اب تمام سیاسی جماعتیں، پوری کہانیاں چھپی ہوئی ہیں. نئی زکوٰۃ جو گورنمنٹ لیتی ہے، جو بینک سے کاٹتی ہے، اس پہ وزیروں کے دورے ہوتے ہیں. اس کا اخباروں میں آ چکا کہ بل دیا گیا اس میں یعنی زکوٰۃ اکاؤنٹ میں. تو آپ کو تحقیق کرنا ہے. مستحق کو نہیں گئی اور بدعقیدہ کو گئی تو ادا ہی نہیں ہوئی. اگلا سوال محمد طلحہ صاحب کا سعودی عرب سے. ایک مطلقہ عورت کا اپنے سابق شوہر کے کفن دفن کا انتظام کرنا کیسا ہے؟ مرنے کے بعد اس کو یاد رکھنا یہ کیسا عمل ہے؟ ارے جو پورے محلے والے کرتے ہیں یا وہاں سے کوئی عورت چندہ دے دے تو اس کو کیا کہو گے؟ غیر محرم نے کیا ہے. آپ کے پڑوس میں سے کسی عورت نے کسی کو دے دیا مستحق کو یا جاننے والے کے لیے کہ جی یہ میرے پیسوں سے کر لے. اس نے اگر کوئی دیکھا، ضرورت مند کو ہوتا ہے، غیر ضرورت مند کے علاوہ بھی ہوتا ہے، اس کے لیے کیا کہیں گے یہ؟ تو ان کو یہ ہے کہ اگر اس عورت سے بچے بھی ہو سکتے ہیں، اگر نہیں ہیں اور کوئی اور نہیں کر رہا تو اس نے کر دیا ہے. تو آپ بھی تو کتنوں کے لیے پیسے دیتے ہیں کہ بھئی یہ، کیونکہ ہر چیریٹی نے کفن دفن کے لیے بھی اپنا فنڈ رکھا ہوگا، کیونکہ وہ ٹائٹل بناتے ہیں نا، تو اس میں یہ بھی ٹائٹل رکھا ہوگا، بریل بھی رکھا ہوگا، تدفین بھی رکھی ہوگی.
تو اس نے اگر پیسے دے دیے ہیں تو پیسے جائز ہونے چاہیے، منع نہیں ہے کوئی بھی۔ باقی جتنے لوگ دے دیتے ہیں چندہ، ان میں آپ چیک کرتے ہیں کون رشتہ دار ہے کون نہیں ہے، اس کا پرانا کوئی تعلق تھا، کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ قرآن پاک پڑھتے وقت اگر نیند کا غلبہ ہو بہت شدید اور اس سے بچنے کے لیے ہم کھڑے ہو کر تلاوت کرنے لگ جائیں تو اس میں کوئی قباحت تو نہیں؟ کھڑے ہو کے آپ نماز میں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں؟ بالکل۔ تو اگر یہ کہ آپ کو آسانی ہے آپ کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں، کوئی حرج نہیں، ادب رہے۔ غلام مصطفیٰ صاحب کا سوال کہ اگر کوئی شخص قربانی کی نیت سے جانور لے تو کیا وہ اسے بیچ سکتا ہے؟ تو اور اگر نہیں تو اگر کوئی ایسا کرے تو اس پر کیا حکم لگے گا؟ بیچنے کی وجہ اس سے بہتر لے رہا ہے، گنجائش ہے، اس سے کم لے گا گنجائش نہیں رہے گی، اس سے کوئی فائدہ اٹھانا مقصود ہے کہ نفع زیادہ مل رہا ہے تو جتنے پیسے ملیں اب جو جانور لے گا اس سے بہتر لے گا جو پہلا تھا۔ ہاں، آپ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اگر دودھ دینے والا جانور ہے، دودھ آپ نے لیا ہے تو وہ دودھ جو ہے آپ کو صدقہ کرنا ہوگا، کسی مستحق کو پلانا ہوگا، خود نہیں کہ چائے بنا لیں گے آپ اس کی، وہ نہیں کیجیے گا، یا کھیر بنا رہے ہیں آپ اس کی، وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں کیا بولوں، لوگ کس کس طرح کے سوال کرتے ہیں، یہ ذہن میں رہے کہ آپ نے کیوں بیچا ہے، چونکہ اس کی وضاحت نہیں، تو میں نے کچھ تھوڑے سے گوشے آپ کو بتا دیے، اس کے باوجود کوئی تفصیل پوچھنی ہو تو دوبارہ پوچھ لیں۔ ان کا اگلا سوال کہ ایک شخص جو کہ حج کی مکمل تیاری کر چکا تھا لیکن تیاری کرنے کے بعد وہ انتقال کر جائے، زندگی کیونکہ اسے مہلت نہ دی زندگی نے، تو اب اس شخص کو کیا حج کا ثواب ملے گا اور وہ تمام فضیلتیں حاصل کر سکے گا جن کا ذکر حدیث میں ہوا؟ ایمان والا مصمم ارادہ، اپنی طرف سے کوئی کمزوری نہیں، تیاری کر لی، مثال کے طور پر جدہ تک پہنچ گیا، دو ہی ہے نا، مدینہ منورہ جاتے ہیں کچھ لوگ، یا جدہ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں بحری جہاز سے، تو وہ تھا ایک وقت، وہ جدہ پہنچ گیا، مکہ نہیں پہنچ سکا، احرام باندھا ہوا ہے، نیت کر کے آیا ہے، اچھا جی مکہ مکرمہ بھی پہنچ گیا، حدود حرم میں پہنچ گیا، موت واقع ہو گئی، ثواب دینے والا اللہ ہے۔ اور وہ جو واقعہ ہے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، قرآن سے گواہی ہے، تو اس کا جو اجر ہے وہ اللہ کے نزدیک، مگر اس کی نیت کے مطابق ہوگا، اس کے ایمانی کیفیت کے مطابق، ہر ایک کے لیے نہیں ہوگا۔ وہ صحیح العقیدہ مومن ہو اور اس کا پکا ارادہ ہو، اور وہ یہ کہ اس نے اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں کی، نہیں پہنچ سکا، موت آ گئی، فلائٹ کینسل ہو گئی، جناب ٹکٹ بھی لی ہوئی تھی، ویزا بھی لگا ہوا تھا، معلوم ہوا کہ جی انہوں نے آپریشن ختم کر دیا، فلائٹ آپریشن، وہ مجبور ہوگا، اجر دینے والا اللہ تعالی، اور وہ ضرور دے گا۔ اور نیت المومن خیر من عملہ، حدیث شریف موجود ہے۔ جی حیدرآباد سے شازیہ صاحبہ کا سوال کہ اگر گھر کے مالی حالات خراب ہوں اور والد صاحب کے پاس کچھ رقم موجود ہو اور بچوں کے مانگنے کے باوجود وہ نہ دے رہے ہوں، بچوں کا یہ مطالبہ ہو کہ وہ اس رقم کو کاروبار میں لگائیں لیکن والد صاحب اجازت نہ دے رہے ہوں، تو کیا اب اگر ان کی بلا اجازت وہ رقم لے لی جائے اور بزنس میں لگا لی جائے اور انہیں بعد میں بتا دیا جائے تو اس میں کوئی گناہ تو نہیں؟ جس کا مالک جو ہے، مالک کے یعنی مال میں، مالک کی چیز میں بلا اجازت تصرف نہیں کرنا چاہیے۔ گھر کا خرچ نہیں دیتا جائز، اتنے پیسے اس کے پیسوں سے لے لیے جائیں ضرورت کے، اس کے لیے تو روایت موجود ہے، لیکن یہ کہ آپ کچھ چاہتے ہیں کاروبار، وہ مالک ہے نہیں کہہ رہا تو آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیجیے، وہ اس کو سمجھاتے رہیے، کوئی فائدہ مل رہا ہے، اچھا چانس آیا ہے، کوئی اپرچونٹی ہے، وہ اس کے مطابق کر لے، لیکن یہ کہ اس کے پیسے اس کی اجازت کے بغیر آپ لگائیں گے تو آپ ایک طرح سے، کیونکہ اس نے حفاظت سے رکھے ہوئے ہیں، حفاظت سے رکھی ہوئی چیز کی چوری کوئی تو چوری کہتے ہیں،
کھلی چیز کی تو چوری اور وہ معاملہ ہوتا ہے. تو یہ خیال رہے. میں اس معاملے میں آپ سے تفصیل چاہوں گا کہ ان کے بارے میں ہوتے ہیں بعض ماں باپ نہ خود پہ خرچ کرتے ہیں نہ بچوں پہ کرتے ہیں، ایسے بھی ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو مقروض بھی کر لیتے ہیں لیکن بچوں کی ہر فرمائش کو پورا کرتے ہیں ان کا بہت زیادہ خیال رکھنے کے لیے. تو اگر وہ جو اس نے کہا ہے کہ جی باپ کیوں نہیں دے رہا، کس حد تک نہیں دے رہا، ضروری آپ کو جو بیسک نیسیسٹیز دے رہا ہے اس کے بعد آپ کو اس پہ زیادہ وہ نہیں کرنا ہے. ہاں اگر یہ ہے کہ جی آپ کو ڈر ہے کہ یہ ضائع کر دے گا، غلط استعمال کرے گا، تو وہ صورت بتائیے، پھر اس کے مطابق جواب دیا جائے گا. مہوش صاحبہ کا سوال کہ یہاں ترکی میں نظر بد سے بچنے کے لیے تعویذات بنے بنائے شاپس پر ملتے ہیں، تو کیا انہیں گھر میں لٹکایا جا سکتا ہے؟ اور اگر کسی نے لٹکا لیا تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ کلام اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہوں، قرآن کی آیات و احادیث ہوں، یا وہ جملے جو برکت والے ہیں، اولیاء کرام کے کسی کے معمول میں سے ہیں، اس کو پاس رکھنا، آویزاں کرنا باعث برکت ہے. مگر وہ تو لگایا ہوا ہے، اور نیچے کیا ہو رہا ہے؟ کمرے میں اوپر فریم کر کے لگا دیا، نیچے وہاں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ آپ ٹی وی میں فلمیں دیکھ رہے ہیں، ادھر وہ تعویذ بھی لگا ہوا ہے اور آپ یہ کر رہے ہیں. تو آپ کو فرشتوں کو، کیونکہ ہر کلام اللہ تعالیٰ کے کلام کے پیچھے فرشتے ہیں. میں ایک مرتبہ اللہ کہتا ہوں، 4 حرف ہے نا، 4 الفابیٹس، میرے اتنا کہنے سے فرشتہ بن گیا. اب وہ بھی اللہ کر رہا ہے، اس نے کہا آگے اور بنتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ میں نے اس لیے یہ بات بتا دی ہے کہ آپ یاد رکھیں، میں تنہا کچھ اگر کرتا ہوں اور میں مل کے لوگوں کے لیے کرتا ہوں، ہر ایک کا معاملہ الگ ہے، تو سوال میں اتنی وضاحت نہیں، لیکن میں نے میرے خیال جو سمجھایا ہے امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا. کالپی انڈیا سے مستقیم قریشی صاحب کا سوال کہ جن مسجدوں میں قبریں ہوتی ہیں تو کیا اس قبر کے آگے منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اور مسجد کی قبور کی کیا حقیقت ہے؟ بالکل سامنے قبر کے نہیں پڑھی جاتی. جنازے میں ہم کیوں نہیں سجدہ کرتے؟ صبح نہ ہو جائے کہ یہ سجدہ اللہ کو نہیں ہے بلکہ اس میت کو ہے، تو نماز جنازہ میں سجدہ ہی نہیں ہے. قبر بالکل سامنے ہو تو نماز نہیں پڑھی جاتی. ہاں وہ کوئی فرش کے نیچے آ گئی ہے، جس طرح مطاف ہے، کعبے کا طواف کرتے ہیں جس پر، اس کو میدان کو مطاف کہتے ہیں. اس میں کتنی قبریں؟ کعبے کے اندر قبریں، حضرت اسماعیل کی، ان کی والدہ کی قبریں. تو قبر بالکل سامنے ہو تو نہیں پڑھنی چاہیے. ہاں جگہ ہے، گنجائش ہے، آپ دائیں بائیں آگے پیچھے کہیں ہوتی جگہ ہے وہاں پڑھیں، لیکن یہ کہ بالکل قبر سامنے ہے تو نماز نہیں پڑھنی چاہیے. اسلام آباد سے رشید صاحب کا سوال کہ ایک شخص نے قرآن پاک کی کسی آیت کا مفہوم پیش کیا. مفہوم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو ہم نے بہت دیا وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم اس سے خوش ہیں، اور جس کو کچھ نہیں دیا وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم اس سے ناراض ہیں. اصل میں دونوں کی آزمائش ہے. براہ کرم بتا دیجئے کیا ایسی کوئی آیت موجود ہے؟ جی آپ نے ترجمہ اپنی مرضی کا کیا ہے، لیکن یہ کہ اس طرح کے قرآن کے متن میں اگر آپ وہ دیکھیں تو اس طرح کی ملتی جلتی باتیں واضح طور پر نظر آتی. میرے ذہن میں اس وقت آیت نہیں آ رہی، ورنہ میں سنا بھی دیتا. رضا صاحب کا سوال کہ کیا والدہ اپنی جائیداد اپنے کسی ایک بچے کے نام کر سکتی ہیں؟ ظلم ہوگا باقی کو روکنا، باقی کو محروم رکھنا ظلم ہوگا. ہاں اگر وہ اپنے اعمال، ایمان، عقیدے کے حوالے سے اس حد کو پہنچ گئے وہ نہیں دے، اس میں بات اور ہے، کیونکہ جس کا ایمان نہیں رہا اس کے لیے کیا دینا اس کو، اور اس کی کیا وراثت ہوگی. تو کوشش یہ ہونی چاہیے بچوں کو کسی ایک کو بہت اہمیت دے دینا، یعنی اس کو 100 خون معاف ہے، اور دوسرے کو مچھر بھی مارے تو جناب اس کو دوا دیا جائے.
تو کچھ ماں باپ ایسا غلط کرتے ہیں. میں نے کئی مرتبہ یہ بات بتائی ہے، بچوں میں پریورٹی دینا، ترجیح دینا، امپورٹنس دینا صرف 2 صورتوں میں، یا تو وہ عالم زیادہ ہو دین کا، اور یا پھر یہ کہ وہ، اگر آپ اس کو سمجھیں میں جو بتا رہا ہوں، کہ یعنی علم میں زیادہ ہو یا تقوی میں، نیک بہت ہو، ان کو ترجیح دیں. لیکن یہ کہ یہاں جو زیادہ وہ جو پیسے لائے، بھلے آرام کے لائے، اس کی ترجیح ہوتی ہے. جو زیادہ بگڑا ہوتا ہے، بلکہ وہ نگلیکٹڈ چائلڈ کا ایک پورا کانسیپٹ، یعنی ایسا بچہ کہ جس کو فراموش کیا گیا، توجہ نہیں دی گئی، یہ بالکل غلط بات ہے. یہ ماں باپ کی غلطی شمار ہوگی. ان کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جو لکھا نا بچوں کے حقوق ماں باپ پر، ذرا وہ پڑھ لیجئے، کہاں کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں، اور اتنی ہم لوگ کر رہے ہیں اور عادی ہو چکے ہیں. سمینہ رابڈا صاحبہ کا سوال لاس اینجلس سے پوچھتی ہیں کہ سنا ہے کہ غیبت کرنے سے آپ کی نیکیاں چلی جاتی ہیں، اور جس کی آپ نے غیبت کی ہو اس کے گناہ آپ پر آ جاتے ہیں. اگر وہ شخص آپ کو معاف کر دے تو کیا جو نیکیاں گئی تھیں وہ واپس ہو جاتی؟ یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، اس میں نہیں کہوں گا. توبہ کرنے سے آپ کی یہ خطائی اگر یہ کہ یہ مٹ جائے، اور کیا چاہیے آپ کو؟ کہ جو آپ سے جرم سرزد ہوا ہے وہ معاف ہو جائے، مٹ جائے وہ، تو اور کیا چاہیے آپ کو؟ تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے. جو باتیں ہیں میں دعویٰ نہیں کر سکتا. عدنان صاحب کے سوالات. ان کا پہلا سوال کہ قربانی سے پہلے کوئی حصے دار فوت ہو جائے تو اس کے حصے کی قربانی کا کیا حکم ہوگا؟ اس نے کتنا وقت باقی ہے، کب دیا ہے، اس کی طرف سے کر دی جائے گی. اگر اس کے ورثاء اگر مطالبہ کر دیں کہ نہیں کروانی ہے، وہ مسئلہ اور ہوگا. لیکن وہ دی ہے اس نے، اور معلوم بھی ہے گھر والوں کو دی ہے، اور ان میں سے کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ واپس چاہیے، تو اس کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہر سال نبی پاک کی طرف سے بھی کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بے ہوشی کے دوران قضا ہو جانے والی نمازوں کا کیا حکم ہوگا؟ آپ دوبارہ بے ہوشی میں جا کے ادا کرنا چاہتے ہیں کہ جس حالت میں قضا ہوئی اسی حالت میں آپ کی وہ نمازیں آپ نے نہیں پڑھی ہیں، اس وقت آپ معذور تھے، اب آپ کو صلاحیت ہے تو آپ ان کی قضا کریں. یہ تو سوائے اس کے کہ جناب آپ کو اس کے بعد دوبارہ ایک آدمی پاگل ہو گیا، لازمی بات ہے. پاگل ہونے سے مراد یہ کہ اس کے سینسز کام نہیں کرتے، اس کے لیے تو میں کہوں نا کہ اس کا خود کا عمل نہیں تھا. لیکن یہ کہ وہ ہو گیا، اس کو پتہ ہی نہیں، جب وہ ہوش و حواس میں نہیں رہا تو اس پہ حالت بدلتی ہے نا، حکم بدل جاتا ہے. اب چونکہ وہ ہوش و حواس میں نہیں ہے، اس پر وہ حکم نہیں ہے. تو یاد رہے، میں بار بار یہ آپ کو کہتا ہوں کہ حکم کو سمجھیں. ہم لوگ اصل میں ہر جگہ اپنی منطق جو ذہن میں آتا ہے اس کے حساب سے بعض مرتبہ اچھی رائے مل جاتی ہے ضرور، لیکن یہ ہے کہ طبیعت کو آپ رہنما نہ بنائیں، شریعت کو رہنما بنائیں. عقیقے کے جانور میں پچھلے سال کی قضا قربانی کا حصہ شامل کرنا کیسا ہے؟ نہیں میں سمجھا پچھلے سال کا مطلب کہ پچھلے سال اگر کوئی قربانی نہ کی ہو واجب ہونے کے باوجود، تو وہ اس پر ہے نا. جی، اس کی قضا یہ عقیقے کے جانور میں اس میں حصہ شامل کر لیں اگر. جی میں نے کئی مرتبہ کہا کہ عقیقے کو قربانی کے جانور میں شامل کیا جا سکتا ہے، صدقے کو نہیں کیا جائے گا، عقیقے کو کر لیا جائے گا. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عقیقے کے جانور میں اس کی قضا گزشتہ سال کی قربانی کی. جانور لیا ہے عقیقے کے لیے، اس کے کیے 7 حصے، ٹھیک ہے. آپ کا مقصد قربانی نہیں ہے، پھر آپ اس میں کیسے ڈالیں گے؟ حج اور عمرہ میں صدقہ دم و بدنہ کیا ہوتا ہے؟ آپ سے ارکان حج کے کرتے ہوئے کوئی عمل رہ گیا، خراب ہو گیا. مثلاً آپ کو کہا گیا تھا کہ آپ کے بال نہیں ٹوٹنے چاہیے،
کچھ لوگ تو باقاعدہ وہ اسپرے کرا لیتے ہیں، ایلفی ٹائپ کوئی چیز لگا لیتے ہیں. یہ نہیں کرنا چاہیے. جس طرح عورتیں جو ہے جاتے ہوئے وہ دوائیں لے لیتی ہیں اپنے ایام سے بچنے کے لیے، وہ تو صرف اس لیے کہ جہاز کی مجبوری ہے یا وقت کی، اس میں اور بات ہے، لیکن یہ کہ سب لے لیں غلط ہے. تو ذہن میں رہے کہ اس نے کیا لیا. اس میں یہ انہوں نے پوچھا ہے کہ صدقہ دم و بدنہ. بدنے کی تعریف تو مثلا بال ٹوٹے ہیں، 2-3 بال غیر ارادی طور پر ٹوٹ گئے، ان کی جگہ وہ کھجوریں دے دیں گے. بڑی جرم ہوا ہے، مینڈا ذبح ہوگا. اس سے بڑا ہوا ہے تو اونٹ ہوگا، اونٹ یا گائے ہوگا. تو والبدن جعلناہا لکم، قرآن میں ہے ان کو شاعر اللہ بھی کہا گیا، یعنی قربانی کا جانور اس کو بدنا. یہاں بدنا سے مراد پورا جانور ہوتا ہے، دم سے مراد وہ چھوٹا جانور ہوتا ہے جس کو بکرا بکری آپ کہتے ہیں. تو جو بڑا دم پڑتا ہے اس میں حالانکہ بدنا جو ہے وہ قربانی کے جانور ہو گئے. تو بعض صورتوں میں آپ کھجور دے دیں، آپ کوئی اور چیز دے دیں، وہ ہو جاتی ہے کافی. بعض چیزوں میں آپ چونکہ ایسا ارتکاب ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، تو اس میں آپ کو کہتے ہیں دم دینا ہے. اب مثال کے طور پر ایک شخص نے رمی نہیں کی، یعنی کنکر نہیں مارے، ایک دن مار لیے، دوسرے دن یار مجھ سے نہیں جایا جا رہا، تو اس کو دم دینا ہوگا. اگر اس پہ لازم ہے وہ اگر صرف سستی، ہاں بیمار ہے، تو وہ کسی کو اپنا نائب بنا سکتا ہے، وکیل بنا سکتا ہے، یا عورتیں بنا سکتی ہیں اپنے شوہر کو، بھائی کو، محرم کو بنا دیتی ہیں. تو ہم سستی کے مارے اگر کوئی بات کر رہے ہیں تو مجھے اپنی سستی کا علاج کرنا چاہیے یا شریعت کو بدلنا چاہیے. تو وہ دم اور بدنہ اس لیے کہ جو کوتاہی آپ سے ہو جائے، اس میں جو اس کی تفصیل ہے، واجب ارکان کتنے ہیں، فرض ارکان کتنے ہیں، جو سنت موقدہ کتنے ہیں، تو وہ تفصیل موجود ہے. تو جب بھی کوئی ایسا کام ہوا جو نہیں کرنا تھا تو اس پہ دم ہوتا ہے. تو اب وہ دم جو ہے وہ چند کھجوریں بھی ہو سکتی ہیں، پورا جانور بھی، اور بدنہ پورا بڑے جانور کو بھی کہتے ہیں، وہ بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے اپنا اگلا سوال اس میں یہ لکھا ہے کہ کیا حاجی مقیم ہونے کی صورت میں منا مزدلفہ عزیزیہ میں رہنے والے دنوں کو شمار کریں گے؟ اگر وہ میدان منا ہے، اب ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اب حج رہے پھر کہاں گیا. ایک تو طبقاتی تقسیم ہو گئی ہے، سب کے لیے حج تھا کہ ایک لباس میں ایک جیسے، لیکن یہ کہ وی آئی پی حج ہو گیا، اس میں جی یہ فیسلٹی ہے، اس میں یہ فیسلٹی ہے. تو اگر آپ سے وہ محنت نہیں ہو رہی اور آپ وہ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، تو میں حج سے آپ نے میسج کیا لیا کہ یہاں تو ذات پات رنگ نسل علاقہ زبان سب ایک لباس میں ایک ہی صدا لگا رہے ہیں. تو وہ عزیزیہ جو ہے، میں اتفاق سے بہت عرصہ ہو گیا حج کو نہیں گیا. عمرے پہ تو اللہ تعالیٰ نے سعادت ابھی بخشی، کورونا کے درمیان نہیں جا سکے جس کا بہت ملال تھا. تو عزیزیہ اس وقت وہاں پر علاقہ تو تھا لیکن اس میں کوئی رہائش کی مکان نہیں بنے ہوئے تھے. تو اگر وہ مینا کے اندر ہے اور آپ اسی نیت سے، یہ نہیں کہ آپ پہلے سے ٹھہرے ہوئے اور آپ نے کہا کہ نہیں جی یہی ہو گیا، تو آپ کو سمجھنا ہوگا جب آپ نے وہ تیاری کی ہے، حج کا احرام باندھا ہے اور آپ مینا کے میدان میں ہیں، اس کی حد وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہاں تک ہے، عربی میں انگلش میں لکھا ہوا ہے، تو معلوم اس کی حد کے اندر ہیں. اور آپ نے وہاں خیمے میں صرف اس لیے نہیں جا رہے کہ دشواری ہوگی، تو پھر تو بالکل غلط بات ہے. تو اگر وہ اس میں ہے اسی میں کہ جی اس علاقے کے حاجی، اور وہ علاقہ جو ہے وہ مینا میں آتا ہو، تو وہ اس میں داخل ہونا ہے. مینا میں انہیں 8 تاریخ سے جو حج شروع ہو جاتا ہے تو اس میں شامل ہونا ہے. اگر وہ عزیزیہ اس سے ہٹ کر ہے یا وہاں پر وہ چیز نہیں ہے، تو پھر یہ تو آپ نے، میں نہیں سمجھتا کہ آپ گئے کائے کے لیے ہیں. پھر اگر آپ کو حج ہی نہیں ملا ہے، پورا ہی نہیں ہوا، تو آپ نے کیا کیا ہے؟ شاہ نواز صاحب کا سوال کہ اللہ تعالی زمین اور آسمان کا نور ہے، اس نور سے کیا مراد ہے؟ اس نور سے مراد، لفظ نور کا ایک معنی تو آپ روشنی کرتے ہیں،
نور سے مراد پاور بھی ہے، نور کے اور بھی معنی ہیں۔ تو آسمان اور زمین کیا مطلب اللہ کا نور، اللہ نور السماوات والارض، اس کی تفسیر میں علماء نے بہت کچھ اس کو واضح کیا ہے۔ مختصراً اتنا کہہ دوں کہ کائنات میں جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے فرمان ہیں اس کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ جسمانیات سے پاک ہے، زمانیات سے۔ پھر نور حسی اور نور معنوی کی آگے بحث کی جاتی ہے۔ کچھ ویسے کسی کو کہہ دیں گے یار تمہارے چہرے پہ بڑا نور ہے، وہاں پر تو یہ کوئی فتویٰ نہیں لگاتے ہیں، لیکن ہم نبی پاک کے لیے نور بیان کریں تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے ان لوگوں کو۔ تو ذہن میں رہے اللہ تعالی خالق ہے، یعنی پوری جو روشنی ہے اسی کے نور کی برکت سے ہے کائنات میں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ کائنات میں ایک جگہ رات ہے، وہی ٹائم بالکل جناب معلوم ہوا دوسری جگہ دن ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی آپ یہ سمجھ لیں کہ کائنات کا نور سے مراد کائنات کی روشنی اللہ تعالی، اور قرآن کی آیت میں نے بتا دی، اس کی تفسیر میں مزید تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ یہ آج کا آخری سوال، انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ اپنے سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر کامنٹ کر دیجیے گا، آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا۔ اگلی نشست سے پہلے چاہے یہ لائیو اسٹریم ختم ہو جائے تب بھی آپ اپنا کامنٹ لکھ دیجیے گا، آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا۔ یا پھر آپ کے اسکرین کے دائیں جانب ایک واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اس پر اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ پیج ان باکس کی سہولت آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس پر اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، آپ کے سوالات وہاں سے شامل کر لیے جائیں گے۔ آج کا آخری سوال بنارس انڈیا سے رضوان عارف صاحب کا، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح 16 اور رخصتی 19 برس کی عمر میں ہوئی، ایک یہ روایت ملتی ہے، اور پھر جو ایک روایت ملتی ہے کہ 6 سال میں نکاح ہوا اور 9 سال کی عمر میں رخصتی، جس کو بنیاد بنا کر بار بار لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ذات کو نشانہ بناتے ہیں۔ درست روایت کون سی ہے اور اس کی وضاحت فرما دیجیے۔ پہلا سوال ان لوگوں سے جنہوں نے یہ سوال کیا ہے یا جو اس پہ بحث کرتے، شرعی اعتراض کیا ہے اس پر؟ مجھے شرعی اعتراض بتائیں۔ جبریل امین علیہ السلام دکھا رہے ہیں نبی پاک کو لا کر کہ اس خاتون کو اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت میں آپ کی بیوی کے لیے چنا ہے۔ کس نے کرایا نکاح؟ اللہ تعالیٰ۔ اعتراض کریں نا پھر ہمت ہے تو۔ یہ جو عمر کی قید آپ کے سندھ میں 10 سال کی، اچھا جی میں سندھ کی بات کیا کروں، غیر مسلموں کے ہاں اسکول کے 9 سال کی بچیاں اکثر پریگننٹ، اکثر، اکا دکا واقعات نہیں، وہاں پر اخباروں میں بھی آتا ہے، وہاں ان کے ٹی وی پہ بھی آتا ہے کہ جی اتنی بچیاں، ان کی عمر بتائی جاتی ہے، اس کی 8 سال ہے، اس کی 9 سال ہے، اس کی 10 سال ہے۔ میرے پاس جب یہ کسی نے یہ بحث چھیڑی ہے، جب چونکہ انڈیا میں وہ جو بدبخت خاتون جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی برے لہجے میں جس طرح اس کو مسلمان کو سنانے کے لیے توہین مصطفیٰ کی اس نے، اور اس کو وہ جسٹیفائی کیا جا رہا ہے، وہ آگے سے حوالے دینے کی کوشش کہ تمہارے یہاں لکھا تو کیا وہاں پر اس طرح لکھا ہے جس طرح تم بولی تھی، تمہارا جو انداز تھا تم تو اس وقت انسلٹ کے لیے بولی تھی، تم نے کوئی یہ نہیں کہ واقعہ بیان کیا تھا کہ نہیں دیکھیں کہ جی یہ بخاری میں بھی ہے اور فلاں جگہ بھی ہے، آپ نے یہ نہیں، آپ کے کوٹ کرنے کا مطلب آپ توہین کر رہی تھیں، اور جس طرح کر رہی تھیں آپ کے لفظ، آپ کا لہجہ، وہ پورا ماحول بتا رہا تھا بات۔ اچھا اس کے بعد معاذ اللہ پتہ نہیں یہ جو نقل کفر نباشت، لیکن کانپ جاتا ہوں، بلاتکار کے لفظ تک کہے ایک صاحب نے، یتی ان کا پتہ نہیں کیا نام ہے، نرسنگا، تو اس نے جناب
گیا سرسوتی لگاتے ہیں وہ، تو اس نے تو یہ لفظ تک کہے، اور پھر مسلمانوں کے ساتھ کر کیا رہے ہیں انڈیا میں؟ کبھی مسجد کی اذانوں کا مسئلہ، کبھی جناب عورت کے برقعے کا مسئلہ، کبھی ان کے ہاں جی گاؤ کشی کا مسئلہ. یہ اصل میں مسلمان کو وہ انسانی حقوق دے نہیں رہے. تو ذہن میں رہے یہ بات، اس لیے میں کر رہا ہوں نا کہ یہ سمجھیں. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کائنات کی وہ شان والی خاتون ہے کہ جن کی پارسائی، جن کی پاکیزگی کی خود اللہ نے گواہی دی ہے. بے شک. متعدد آیات قرآنی، اور ان سے حضور، وہ واحد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے جو کنواری تھیں، ورنہ کوئی ایک وقت کی بیوہ، کوئی 2 وقت کی بیوہ. تو جو لوگ اس کو عمر کی یہ بات کر کے کر رہے ہیں، ان کو ذرا دنیا کو دیکھنا ہے علاقائی لحاظ سے کیا ہوتا ہے. پھر میں نے پہلے ایک بات کہہ دی ہے کہ کس نے منتخب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. اب آپ ایک روایت کو کتنا عرصہ بیان کریں اور کوئی صاحب اٹھ کے کہیں کہ نہیں جی فلاں روایت فلاں راوی کی وجہ سے، پھر یہ، تو آپ اس کو اور زیادہ مشکوک بناتے ہیں. پھر اس میں اور بحثوں کے دروازے کھلتے ہیں، اور بولنے لکھنے والے پھر قابو نہیں رکھتے، اور جو غیر ہے ان کو تو پرواہ بھی نہیں ہوتی ہے. تو یاد رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے خلقت مبرأ من کل عیب، کسی عیب کا وہ معصوم ہے، تصور ہی نہیں ہے ان کے ساتھ گناہ کا یا کسی عیب کا یا کسی کجی کا. وہ سراپا حسن ہے. اللہ تعالیٰ جس کو ساری کائنات کے لیے نمونہ بنا رہا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کے لیے کہا جائے کہ نہیں جی ان کے کردار میں کوئی کمزوری، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو وہ جو بندہ کردار کی کمزوری وہ اپنا آئینہ دیکھ رہا ہے. اس نے نبی کو جانا کیا ہے؟ آج تک چاند سورج پہ جانے کے دعوے کرنے کے باوجود اللہ کو مان لیا کیا ہے پھر؟ اور پھر یہ کہ اپنے گھر میں بھی دیکھ لو، جس دین دھرم کے تم ہو ذرا آ جاؤ. یہودی آئے میں اس کو جواب دے دیتا ہوں، ہندو آئے میں اس کو جواب دے دیتا ہوں. تمہاری اپنی کتابیں پڑھو نا، رگ وید پڑھو، گیتا پڑھو، رامائن پڑھو. اور وہ جو تمہاری جو سیتا تھی اس کی عمر 6 سال تھی جب اس کی شادی ہوئی. تو ہم جو بات کر رہے ہیں نا، ہم نے جو بات کرنی ہے یا کہتے ہیں ہم اس کو ذرا سمجھیں کہ شرعی اعتراض بتائیں. اور اعتراض کہاں جا رہا ہے؟ اللہ پر. ذرا اس کے آ جائے نا بات، کیا کریں گے یہ؟ تو یاد رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کو ماننے والا، اللہ کو جاننے والا، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والا نبی پاک برابر کوئی نہیں. تو بڑھ کر ہونا تو دور کی بات ہے. تو جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کا مقصد صرف اسلام دشمنی یا میرے نبی پاک سے ان کا بغض و عناد، یہ ہے ان کی بات. اور ذرا سا وہ پڑھیں گے ہماری کتابوں کو ہماری نظر سے، جس طرح وہ ان کے دل میں بھی بات کھل جائے گی. اور یہ جو اعتراضات کرنے والے ہیں ان کا مقصد صرف اور صرف اسلام دشمنی یا رسول سے دشمنی. تو اگر کوئی بات ہوتی وزن والی ہوتی، کچھ ہوتی، تو اچھا خود بھی ان کو پتا ہو اپنے اعمال کیا ہیں. جس نے یہ بکواس کی ہے وہ جو نوین راجندر کمار صاحب بھی، اور وہ سرسوتی یتی، اور یہ جو کیا نام تھا اس خبیثہ کا، نوپور شرما. ہاں نپور شرما. تو اس نے جو کچھ کیا ہے وہ آپ اس کو یہ نہیں کہ جی انہوں نے وہ مسلمانوں کی بات کو کوٹ کیا. نہیں، آپ کوٹ کس طرح کرتے ہیں، آپ کا لہجہ بھی کاؤنٹ ہوتا ہے، آپ کے لفظ بھی کاؤنٹ ہوتے ہیں، آپ نے کیوں وہ بات کی ہے، آپ کی نیت اس سے ظاہر ہوتی ہے. تو گستاخی نبی کی ناقابل معافی ہے. 70 مرتن فلن یغفر اللہ لہ، کہ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے بخشش چاہی جائے گی پھر بھی اللہ نہیں بخشے گا، کیونکہ وہ اس کے محبوب کے گستاخ ہے. تو ذہن میں رہے کہ گستاخ کے لیے رعایت کی تو کوئی صورت نہیں ہے. اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اللہ نے انتخاب کیا ہے. آپ اگر عمر کی بحث کر رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں آج آپ کو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟
ہم الزامی جواب بھی دوسروں کو دیں گے، لیکن ہمارے نبی پاک سے کوئی تقابل نہیں ہو سکتا۔ وہ کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی ہے، بے شک۔ ان جیسا نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، نہ سوچا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو آخری نبی بنایا ہے۔ ختم نبوت کے مسئلے کو بھی سمجھیں، امتناع نذیر کے مسئلے کو بھی سمجھیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو حق کا آئینہ ہے، جو ان میں دیکھتا ہے اپنے آپ کو دیکھتا ہے، وہ تو ان کی حقیقت کو اللہ کے سوا جانتا بھی کوئی نہیں ہے، خود ان کا اپنا فرمان۔ تو یہ لوگ جو وہ اور کہتے ہیں کہ نہیں جی فلاں چیز سے ثابت ہوا، اتنی عمر نہیں تھی، یوں نہیں تھا، میں کہتا ہوں اتنے اکابر علماء نے کتنی بار جو واضح کیا ہے وہ بھی پیش نظر رکھیں۔ ہمیں غیروں کو جواب دینا ہے، لیکن غیروں کو جواب دینے کے لیے ہم حقائق کو نہیں بدل سکتے، اپنی طرف سے گڑھ کے نہیں ہے بات، جو ہوگی اسلام کی کھری ہونی چاہیے تاکہ کسی کو مذاق اڑانے کا موقع نہ ملے۔ تو جو لوگ اس طرح کے اعتراض کر رہے ہیں، ذرا ان سے کہیں اپنا دامن دیکھیں، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے قبا دیکھ۔ اللہ تعالیٰ ادب کی توفیق دے۔ آمین۔ ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا اور اپنے سوالات اور پیغامات ہم تک بھیجے، جس میں سدرہ شفقت صاحبہ، ناصر خان صاحب، علی حیدر صاحب، نبیل اتاری صاحب، غلام مصطفیٰ صاحب، وقاص الحق صاحب، سحر خان صاحبہ، سید نعیم صاحب، جاوید صاحب، محمد عارف صاحب، عبد المصطفیٰ صاحب، ام مصطفیٰ صاحبہ، حنیف اتاری صاحب، علی صاحب، زبیر اتاری صاحب، طیب مرتضیٰ صاحب، حنیف رضا صاحب، مرتضیٰ چوہان صاحب، عنایہ فاطمہ صاحبہ، سلمان صاحب، محمد عباس صاحب، ارمان اشرفی صاحب، فیضان احمد صاحب، مدیحہ صاحبہ، فیض شیخ صاحب، شہریار حسن صاحب، یاسمین شریف صاحبہ، صوفیہ قاسم صاحبہ، محبہ ماکدہ صاحبہ، حافظ عبید اللہ صاحب، مولانا محمد فضل رسول قادری صاحب، آمنہ ناز صاحبہ، عبد الفرحان، شہناز طارق صاحبہ، طائف حسین صاحب، عارف فاروقی صاحب، عزیز اختر صاحب، سید حذیفہ صاحب، عزیر عالم خان صاحب، نوید احمد صاحب، حماد صاحب، سمینہ راوڈہ صاحبہ، شکیل اتاری صاحب، طیبہ زہرا صاحبہ، میلاد رضا صاحب، سلیم انصاری صاحب، محمد طلحہ صاحب، شازیہ صاحبہ، شبیر احمد صاحب، مہوش صاحبہ، مستقیم صاحب، شاہ نواز صاحب، راؤ عبداللہ صاحب، علیزے خان صاحبہ، اقبال رضا صاحب، رشید صاحب، عدنان صاحب، فیصل طیب صاحب، فردوس انجم صاحب، رضا صاحب، مزمل صاحب اور رضوان عارف صاحب، اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے۔ ناظرین و سامعین، اسلامی جمہوریہ پاکستان معاشی طور پر، معاشرتی طور پر، اقتصادی طور پر، اکانومی وائز اور لیونگ، اس کی ایگزسٹنس ہی برداشت نہیں ہے لوگوں کو۔ اس ملک کو چونکہ اٹامک پاور بھی حاصل ہے، جوہری توانائی، بہت اس کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ موجودہ حکمران جو اس وقت آئے ہیں، جن کے لیے ان کے مخالف ان کو امپورٹڈ حکومت کہتے ہیں، پتہ نہیں اس سے مطلب یہ حکومت امپورٹ ہوئی ہے، بندے امپورٹ ہوئے ہیں، بندے تو یہیں کے ہیں، بہرحال آپ کو لوگ سلیکٹڈ کہتے تھے، آپ ان کو امپورٹڈ کہہ رہے ہیں، نہ وہ ہمارے کام کے نہ یہ ہمارے کام کے۔ اس نے 3.5 سال کیا گل کھلایا، اور انہوں نے ابھی 1.5-2 مہینے میں کیا کچھ کر دیا۔ مہنگائی ایک مسئلہ ہے، پوری دنیا میں ہے، مانتے ہیں ہے، مگر
پوری دنیا میں پاکستان کی طرح لوٹ مار نہیں ہے. وزیروں کے، سفیروں کے پوری فوج ہوتی ہے، ان کے ساتھ شاہی عملہ ہوتا ہے، ان کے خرچ اخراجات، ان کی تنخواہیں، ان کی مراعات، وہ یہ لوگ کم نہیں کرتے. IMF یہ ایک ادارہ ہے، میوچل فنڈز کا ادارہ کہتے ہیں اس کو، IMF کو. دوسری طرف وہ FATF ہے، فائنانشل کیا ہے، کیا اس کا لفظ تھا ہے، ہاں جی، ایکشن ٹاسک فورس، فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس. شکریہ آپ نے بتایا. تو یہ دو ادارے جو ہیں، پاکستان سے کیا سلوک ہے، دوسروں سے کیا سلوک، یہ غیروں کے ادارے ہیں. اور حکمران سب کے سب پہلے نے اپنی حکومت بچانے کے لیے پاپڑ بیلے، یہ اپنی حکومت بچانے. مجھے دونوں میں نہ دین نظر آ رہا ہے، نہ ہی وطن نظر آ رہا ہے. عوام تو یہ بس بے وقوف بناتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، ان کے وعدے، ان کے دعوے، ان کا قول، ان کا فعل. مگر اس وقت جو مہنگائی ہوئی ہے، خاص طور پر پیٹرول کی قیمتیں جو بڑھی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیوالیہ ہو رہا تھا ملک. اب لازمی بات ہے، آپ نے اس کا مطلب یہ ہے کہ جی آپ ان کے ہاتھ میں چلے گئے، وہ جیسے کہیں گے ویسے آپ نے کرنا ہے. لیکن آپ کو اللہ کی رضا کی فکر نہیں، نبی کی رضا کی فکر نہیں. قرآن کے ہوتے ہوئے بھی آپ کو پالیسیاں کہاں سے چاہیے، حدیث کے ہوتے ہوئے پالیسیاں کہاں سے چاہیے، اہل بیت اور اصحاب کے تذکرے موجود، آپ کو پھر بھی غیروں سے چیزیں چاہیے. مسئلہ میں نے جو آپ سے بات کرنی ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے ہم لوگ فضول خرچی سے بچیں. جس چیز کی ضرورت نہیں ہے مت خریدیے، واقعی ضرورت ہے تو زیادہ خرچ نہ کیجیے اس پہ، کام جس سے چل سکے آسانی سے. ہم لوگوں کو سنبھلنا ہوگا، یعنی احتیاط کرنی ہوگی. پھر یہ کہ ہمارے ارد گرد جو واقعی کمزور لوگ ہیں، ایک تو ہے نا گینگز، مانگنے والے بھکاری جو ہوتے ہیں، ہر چوک پہ کھڑے ہیں، گھنٹوں کھڑے ہیں، اور ان کا وہ سلسلہ اپنا. عورتیں کیا کیا تماشے کر رہی ہیں، بچے اٹھا کے لے آتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کیا کھلا پلا دیتے ہیں، کس طرح ان کو. یہ تو ہو گیا یعنی پروفیشنل. لیکن آپ کے ارد گرد سفید پوش بھی ہوں گے، ہو سکے تو پوچھ لیا کریں، کوئی چیز پہنچا دیا کریں، کوئی آسانی کر سکیں تو، کیونکہ ان میں پھر جرائم بھی بڑھتے ہیں، اسٹریٹ کرائمز بڑھتے ہیں. لوگوں کے پاس نوکری نہیں ہے، وہ 1 کروڑ نوکری دینے والے نے شاید یعنی پکوڑوں کی بھی نوکری نہیں دی ہوگی، اس نے کروڑوں کی بات کر گیا تھا وہ. تو اب یہ کہ نوکری نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کو بھوک لگی ہو، اس کے گھر میں ہو، گھر جاتا ہوا ڈرتا ہو. تو ہم لوگ کوشش کریں ایک دوسرے سے بھلائی کرنے کی. آگے قربانی کا موقع آئے گا تو جن کو گوشت نہیں ملتا، وہ 1800 2000 روپے پہ گوشت پہنچا ہوا ہے. اب اندازہ کریں، ایک بوٹی چھوٹی سی، جتنے میں پورا کلو گوشت آتا تھا، وہ ایک چھوٹی سی بوٹی اس میں نہیں آتی ہے. آٹے کا کیا حال کر دیا. یہ اندھے بہرے. اور مجھے تو میں نے آپ کو بتایا نا، 1% بھی کسی پارٹی میں نہیں ہوں، کسی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. ہاں، جو سچا ہوگا، مخلص ہوگا، وفادار ہوگا، نبی کا غلام ہوگا، تب بات کیجیے گا. ان لوگوں کے، ہمارے ہاں تو ان کی وجہ سے لوگ دوستوں میں ناراضی ہو رہی ہے، گھر والے لڑ رہے ہیں. انہوں نے پوچھنا بھی نہیں ہے آپ کو. 75 سال سے پورے اس ملک کو کس نے کھایا؟ کسی ایک لیڈر کا نام لے دیجئے جس پر کسی کے خون کا وبال نہ ہو، نہیں ملے گا آپ کو. تو ایسے میں ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم ارد گرد بھی جو ہم سے نیکی ہو سکے. کیمرے کی آنکھ نہیں دیکھ رہی، رب تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے.
اور اصل نیکی وہی ہوتی ہے دائیں ہاتھ سے کریں بائیں کو خبر نہ ہو، لیکن ہمارے ہاں دکھاوا بھی ہے بہرحال۔ تو خیال رکھیے گا رشتہ داروں کا، پڑوسیوں کا، محلے والوں کا، وطن والوں کا، اپنے ہم مسلک لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ اور جو کچھ ہندوستان میں اس وقت وہاں پر موذی کی حکومت جو کچھ کر رہی ہے، سچ مانے کلپس دیکھے نہیں جاتے، نہ مقبوضہ بیت المقدس کے، نہ مقبوضہ کشمیر کے، اور اب تو پورے ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف نفرت اور کیا کچھ ہو رہا ہے۔ الامان الحفیظ، ہم اپنے ان بھائیوں کی آواز کو بھی آگے پہنچائیں، ان کا پیغام بھی آگے پہنچائیں۔ ہمارے ساتھ بہت کچھ ہے، لیکن یہ کہ جو ہم سے نیکی ہو سکے۔ میں سفر سے آیا ہوں، ہو سکتا ہے کیمرے میں آپ کو نظر آیا ہو، مجھے جھونکے آ رہے تھے پروگرام میں نیند کے، اور میں اس میں حالانکہ سوال کوئی کرتے میرے ذہن میں رہتا ہے، تھکا ہوا تھا لیکن کوشش کی کہ ناغہ نہ ہو۔ 2-2.5 دن سے نیند نہیں کر سکا ہوں، تو صبح جمعہ بھی ہے، تو میں نے گفتگو کی۔ ہمارے ایک مرید تھے اعجاز صاحب، خود انتقال کر گئے تھے۔ آج ان کے والد صاحب تاج محمد صاحب، اور یہ تاج محمد صاحب امریکہ میں مقیم جناب محمد شفیق مہر صاحب کے سسر بھی ہیں، سنی ہیں، مسجد گلزار حبیب میں نماز پڑھتے تھے، اور بہت اپنے طور پر عقیدت۔ ان سے ان کی وفات سے 1 ہفتہ پہلے ہی ملاقات ہوئی تھی، بہت ہی کمزور ہو گئے تھے، آج انتقال کر گئے۔ اس کے علاوہ بھی جتنے اہل ایمان اس دنیا سے چلے گئے، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ ناموس رسالت کے لیے آپ کے پاس، سب کے پاس فون ہے، آواز بار بار لگاتے رہیے، میرے نبی کی خوبیاں دنیا کو بتاتے رہیے، کیونکہ ان جیسی خوبیاں کسی کے پاس نہیں ہیں۔ تو سراپا خوبی تو جتنا ہو سکے، اور جہاں جہاں ہم نے کسی غلط مظاہرے میں بھی نہیں جانا جن کا مقصد ناموس رسالت کا تو نام و مقصد کچھ اور ہو نہ۔ علماء اہل سنت کی قیادت میں جو سچے آواز لگانی ہے نبی کے لیے، لگاتے رہنا ہے، یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے، جو ہو سکے ضرور کیجیے گا۔ اجتماعی قربانی کے حوالے سے آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ گلزار حبیب ٹرسٹ کے زیر اہتمام اس سال بھی اجتماعی قربانی ہوگی، 15,500 روپیہ ایک حصہ۔ تو وہ میرا خیال اشتہار دکھا رہے ہوں گے آپ کو، پوسٹر، اس میں ٹیلی فون نمبر بھی ہیں، باہر سے کوئی بھیجنا چاہے، کراچی سے باہر سے یا باہر بیرون ملک، تو بینک کی ڈیٹیل بھی ہیں آپ کے پاس۔ تو وہ، اور پھر یہ کہ 15 کلو گوشت، ہم اچھا جانور کریں کہ ایک ٹوکری میں کم از کم 15 کلو گوشت آ جائے، لیکن گوشت کی نیت سے تو قربانی نہیں کی جاتی ہے، تو یعنی اتنے پیسوں میں تو آپ بازار سے بھی اتنا گوشت آرام سے نہیں ملتا، تو اس لیے آپ کو بتایا، تو یہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا۔ تعاون کریں جتنا ہو سکے، اللہ تعالی خیر فرمائے۔ جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ سب کی جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ سب کے صدقے اللہ میرے حق میں بھی خیر فرمائے، اس وطن کی خیر ہو، نبی کے ہر سچے غلام کی خیر ہو۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ سب کا بھی، میڈیا ٹیم کے ہر فرد کا بھی شکریہ۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔